نیوکلس ایٹ نائٹ. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے اور انتھوزیازم شو کرنا ہے اور اس کی ایک وجہ ہے ہمارے گیسٹ. وہ گیسٹ ہمارے دل کے بہت قریب ہیں اور اتنے قریب کہ ہم نے سوچا کہ آج کی پوڈ کاسٹ سے میں اکیلے ان کو ہوسٹ نہیں کروں گا. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں ارسلان بھائی. ارسلان بھائی نے پہلے والے ٹیک میں کیمرے کو دیکھ رہے تھے کیونکہ میں نے بولا مجھے دیکھنا ہے اور وہ ریکارڈ نہیں ہوا. تو اب کہانی یہ ہے کہ ارسلان بھائی ہمارے ساتھ آج ہوسٹ کریں گے ہمارے گیسٹ کو. یہ گیسٹ ہمارے لیے اتنے امپورٹنٹ کیوں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہم ہاؤسنگ سوسائٹی سے کام کرتے ہیں تو ہمارے ریل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنی اور سوسائٹی کے بیچ میں لائزون آفیسر ہوتا ہے ایک, جو کہ وہاں کے سیلز مینیجر ہوتا ہے. اور ان کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ریل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنی ہے وہ ان کے پروڈکٹ کو صحیح طریقے سے سمجھے اور وہاں پہ اچھے ٹائم پہ اچھی انویسٹمنٹ اپرچونیٹی کو آئیڈینٹیفائی کر کے ہم اپنے کسٹمرس کو آن ٹائم اینڈ ود گڈ پروفٹ سرو کر سکیں. اور یہ جدوجہد ہمارے ساتھ جاری رکھ رہے ہیں مسٹر عثمان جہانگیر. تھینک یو عثمان بھائی. تھینک یو سو مچ سلمان. موسٹ ویلکم فار کمنگ ٹو پوڈ کاسٹ. عثمان جہانگیر بھائی کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں تو یہ آلریڈی بہت مشہور ہے, آپ گوگل پہ لکھیں گے عثمان جہانگیر اور یوٹیوب پہ آ جائیں گے. تو عثمان جہانگیر بھائی از the ZSM of the year at Park View City اسلام آباد. تو اس کے لیے ان کو مبارکباد دینے میں ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے لیکن ناراض بھی ہو گئے تھے لیکن ان کو کافی سراہا تھا سوسائٹی نے, مارکیٹ نے, جو کہ آئی تھنک کہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں. ماشاء اللہ سے آپ واقعی میں ڈیزرو کرتے ہیں. میں کوئی مسئلہ نہیں لگا رہا. تو عثمان بھائی ہمارے پوڈ کاسٹ میں آنے کا شکریہ. اور ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا شروعات کروں تو دا وے اٹ ورکس ہے اس کے ہم تو آپ کے ساتھ کافی گپ شپ لگا چکے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ آپ کیا کرتے رہے اس سے پہلے, بٹ میں چاہتا ہوں کہ آڈینس سے ذرا شیئر ہو کہ پارک سٹی بہت بڑا برانڈ ہے ماشاء اللہ سے اور آپ اس کا ایک اہم حصہ ہیں. بٹ اسٹل ہمارے لیے یہ چیز بھی ذرا جاننا امپورٹنٹ ہے اس پوڈ کاسٹ کہ میں ذرا آپ کی جرنی سمجھنا چاہتا ہوں. تو شروعات ارسلان ان کی جرنی سے کرتے ہیں. بالکل کہ عثمان جہانگیر کہاں سے بلانگ کرتے ہیں اور کس طرح سے آپ کی جرنی گھوم کر کے پارک ویو سٹی میں آئی. بہت ہی سمپل سی جرنی تھی میری جی. جو میری انیشیل جو ایجوکیشن ہے وہ میں نے سب سے پبلک اسکول سے حاصل کیا راولپنڈی, ایکچولی بیکاز آئی ایم فرام راولپنڈی. اچھا. تو 2004 میں وہاں سے پاس آؤٹ ہوا اینڈ دین آئی گاٹ ایڈمیشن ان پنجاب کالج آف انفارمیشن ٹیکنالوجی. وہاں سے میں نے آئی کام کیا. آئی کام کرنے کے بعد پھر میں نے بیچلرس اینڈ دین 2010 میں نے پراپر جو ہے وہ جاب کا اسٹارٹ کر دیا. سب سے پہلے میری جاب تھی جو میری وہ مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ تھی, کیونکہ آبویسلی آپ جب بی کامر ہوتے ہیں اور آپ پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو آپ کو اتنی کوئی اچھی جابس نہیں ہوتی. تو مجھے بھی یاد ہے امپیکٹ مارکیٹنگ کمپنی تھی ایک جہاں پہ مجھے جو ہے وہ جاب ملی. اس وقت لیکسن ٹبیکو نے مالبرو اپنا برانڈ لانچ کیا تھا جو ایک گولڈ لیف کے مقابلے میں تھا. تو اس کی مسٹری شاپنگ کے لیے کچھ ان کو بندے چاہیے تھے, تو اس میں انہوں نے انٹرویوز کو ڈر کیا. تو الحمدللہ یہ میرا بڑا پلس پوائنٹ رہا ہے ہمیشہ سے کہ میں نے جہاں بھی انٹرویو دیا ہے بہت کانفیڈنٹ ہو کے دیا ہے اور مجھے ریجیکشن ہارڈلی کہیں فیس کرنی پڑی ہے. امپیکٹ مارکیٹنگ تھی بیسیکلی. ان کا کام یہ تھا کہ کوئی بھی پروڈکٹ مارکیٹ میں نئی لانچ ہوتی تھی تو اس کو ہائپ کریٹ کرنا, اس کے بارے میں لوگوں کو اویئر کرنا, یہ چیز بیسیکلی میں اس کا جو مین چیز تھی. اب جب لیکسن نے مالبرو جو ہے وہ گولڈ لیف کے اس پہ مقابلے میں لانچ کیا تو انہوں نے مسٹری شاپنگ کے لیے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا جن میں سے میں تھا. اس پر مجھے اس میں مزہ آنے لگا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے 3000 روپیہ پر ڈے بڑی اس وقت اماؤنٹ ہینڈسم اماؤنٹ تھی. اور 2010 کی میں بات کروں کہ جب پر ڈے 2000 تھی اور جب اس وقت مزدور کی قیمت میرے خیال سے 400-500 ہوتی تھی اور ایک وائٹ کالر جاب بھی جو سمجھی جاتی تھی وہ تقریباً 25 سے 30,000. تو 3000 روپیہ میرے لیے بڑی ہینڈسم اماؤنٹ تھی اور اوپر سے مجھے فیول اناؤنس بھی ملتا تھا وہاں کا. تو میں نے کہا یار یہ چیز تو بڑی اٹریکٹیو ہے. آلدو وہ پرماننٹ جاب نہیں تھی, وہ ڈیپینڈ کرتا تھا کہ اگر مارکیٹنگ کمپنی از رائزنگ تو آپ کو ایکٹیویٹیز ملتی تھی اور obviously جو پہلے لڑکے جنہوں نے اچھا پرفارم کیا جاتا تھا انہیں کو ریکمینڈ کرتے تھے پھر فیوچر اپنی ایکٹیویٹیز کے لیے. اب میں اس گیم کو سمجھ چکا تھا کافی حد تک. تو جب مجھے لگا کہ امپیکٹ مارکیٹنگ کمپنی جو ہے تھوڑا سا نیچے جا رہی ہے یا مجھے لگ رہا ہے یار ان کے پاس ایکٹیویٹیز اس طرح سے کہ مارکیٹنگ میں کافی نیو انٹرسٹ پینیٹریٹ کر چکے ہوئے تھے, اس لیے آئی مارکیٹنگ کمپنی اس وقت بہت بڑا نام تھا جو ٹاپ آف دا لائن اس وقت راولپنڈی اسلام آباد کے ریجن میں چل رہی تھی کہ جو مارکیٹنگ کمپنی اس وقت چلتی تھی, کیونکہ ان کے آنرز جو تھے ان میں کافی اچھا بیک گراؤنڈ تھا, ان کا ٹی وی چینلس تھے, اس کے علاوہ ان کا امپورٹ ایکسپورٹ میں کافی پینیٹریشن تھی. تو مارکیٹنگ بیسیکلی یہ کنسیپٹ ہی سارا آپ کو پتہ ہے کہ کراچی بیسڈ لوگوں نے جو ہے وہ ایجاد کیا ہے. آپ کوئی بھی ریل اسٹیٹ کمپنی مارکیٹنگ دیکھ لیں کسی بھی مارکیٹنگ تو وہ اس چیز میں بڑے پرو تھے اس وقت. تو میں نے اوبیسلی جب گیم کو میں نے ساری سمجھ لیا تو میں نے پھر اس طرح کیا کہ میں نے جو ڈفرینٹ کمپنیز ان کو اپروچ کرنا شروع کر دیا.
تو ہائی ورک مارکیٹنگ کمپنیز میں سیکنڈ کمپنی, اور وہاں پہ میں نے کافی ایکٹیویٹیز کی ہیں. ہائی ورک میں ٹونس جیسے برانڈس کے ساتھ, نوکی جیسے برانڈ سے میں نے کام کیا, اور الحمدللہ راولپنڈی میں آئی ایم ون آف دیم. I am the pioneer who conducted first activity of Q Mobile. Q Mobile کی راولپنڈی میں اس وقت کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی, رمضان کے دن تھے, اور مجھے جو ٹاسک دیا گیا, کیونکہ مجھے اسی ہائی ورک کمپنی سے ہی ریفر کیا گیا تھا. This is 2011-12 I guess 11-12. تو اس وقت کیو موبائل کی بڑی زبردست مارکیٹ تھی, اور بڑی اس میں اتنا مارکیٹ میں پینیٹریٹ کافی چیزیں تھی اس میں. اس میں جو ہے وہ نوکیا اور سیمسنگ کو تو اس نے بالکل ہی پیچھے چھوڑ دیا تھا نا. کیو موبائل کی اتنی ہائی کریٹ تھی بیکاز ٹچ لوگوں کے لیے نیا تھا, اور بڑا لوگوں سے فیسنیٹ تھا. میں ابھی بھی اکنامکل ابھی بھی مجھے یاد ہے کہ وہ اس کا ماڈل آیا تھا 100 ماڈل تھا اس کا, وہ ٹچ تھا, اور وہ اس کی جو بالکل آپ کو ایک اس کی ہینڈنگ تھی, وہ بالکل ایک سوپ کی طرح کا موبائل تھا چھوٹا سا. وہ 2 موبائل انہوں نے ہمیں دیے تھے. بیسیکلی رمضان کے آخری دنوں میں کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی کمپنی ایکٹیویٹی کنڈکٹ نہیں کرتی, کیونکہ لوگ رمضان کی چھٹیاں ہوتی ہیں, آگے پیچھے جاتے ہیں. اب ہائی ورک کے ریفرنس کے تھرو ہی مجھے کوئی چھوٹی مارکیٹنگ کمپنی تھی, انہوں نے مجھے بلایا گیا کہ آپ آئیں, آپ نے بڑی ایکٹیویٹیز کی ہیں, تو آپ تھوڑا سا ہمیں انپٹ دے سکتے ہیں اس بارے میں. تو میں نے اپنا جو بھی پلان تھا ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کیا کہ ہم اس طرح سے جو نوکیا کے ماڈلس جو بھی نہیں آتے تھے ہم اس کی ایکٹیویٹیز کا لانچ کرتے. تو ود ان فیو آورس انہوں نے ہر چیز آن کر لی. انہوں نے ان کے پاس جو گیو اویز تھے ان کے ہم نے جو ہے وہ انہیں کے پاس جو اویلیبل چیزیں اسٹاک تھیں ان کے ہم نے گیو اویز بنا لیے. پھر جو ان کا کیوس تھا ہم نے وہ ڈیزائن کر لیا. اسی وقت ود ان فیو آورس ہم نے پورا کیوس ان کو ڈیزائن کر کے کیو موبائل کی ایکٹیویٹی صدر راولپنڈی میں ہم نے لانچ کر دی. اب صدر راولپنڈی ہم نے لانچ کر لی. اب فار می میں تھوڑا سا ایکسپیرینس میں تھا, تو میں نے پہلے تو جو کنونشنل طریقہ تھا میں نے وہ کیا کہ لوگ آئے کھڑے ہوتے تھے کاؤنٹر پہ, اور پھر اس کے بعد جی کہتے تھے ہاں جی کیا پروڈکٹ ہے آپ کے پاس جی, یہ اس طرح جی کیوں موبائل آیا ہے, سوپ ہے, یہ ایسے اس کے ایٹریبیوٹس اس کو دکھایا ایسے, اور جاتے ہوئے ان کو کنونشنل طریقے سے پین ڈال کے دے دیا, ڈائی ڈال کے دے دی, جو بھی دے دیا. فار نیکسٹ ڈے جب ایک کسی ان کے کیوں موبائل کے کسی بندے کا وزٹ تھا, تو میرے ذہن میں ٹھک سے ایک آئیڈیا آیا زبردست قسم کا. میں نے کہا کیوں میں اس کیوس کی اس 4x4 میں کیوں لمیٹڈ ہوں. میں نے کیوں موبائل کی شرٹ پہن کے تو میں نے لوگوں میں گھومنا شروع کر دیا, اور وہی موبائل لوگوں کے ہاتھوں میں دینا شروع کر دیا, اور میں نے ان کو اس پروڈکٹ کا فیل دلانا شروع کر دیا کہ یار یہ ہاؤ اٹ آپریٹس. کیونکہ ٹچ موبائل اس وقت لوگوں کے لیے بڑی فیسنیٹنگ چیز ہوتی تھی, کیونکہ اس وقت ایرکسن نے بھی بڑا اچھا پینیٹریٹ کیا ہوتا جو ہے بٹنز والے موبائل میں. پھر نوکیا کے بہت اچھے سیٹس تھے, لیکن ٹچ موبائل میں آپ ایک غریب مزدور کے لیے اکنامیکل ریٹ میں جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں, یعنی سپوز میں کہتا ہوں کہ اگر اس نے پروڈکٹ نہیں بھی لینی, پہلے تو لوگ بڑے ہیسیٹیٹ ہوتے تھے, یار نہیں ہم نے نہیں لینی. میں نے کہا نہیں لینی نہ لے, آپ کو میں ایک پروڈکٹ کا فیل کروانا چاہتا ہوں کہ ان کیس اگر آپ سے کوئی کل کو مشورہ مانگتا ہے کہ یار مجھے کون سی چیز لینی چاہیے, تو آپ اس کو مشورہ دے سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے اسٹیمولس میں بات میں اس کو انجیکٹ کرنا چاہتا تھا. تو میں نے لوگوں کے درمیان میں جا کے ہم نے 3-4 سیٹس ان سے لے لیے, اور 3-4 سیٹس لینے کے بعد میں نے اس طرح ہی لوگوں میں پھرنا شروع کر دیا, اس پروڈکٹ کی فیل دلوانا شروع کر دیا. لوگ بڑے فیسنیٹ ہو, جو جب ان کا ڈیڈیکیشن آیا اس نے وزٹ کیا, اسے دیکھا کہ بہت سارا رش لگا. آپ کو پتہ یہاں پہ رش کی گیم ہوتی زیادہ, کیونکہ 2011 تھا, تو اس وقت لوگ جو ہے وہ کافی فیسنیٹ ہوتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کے. تو ماشاء اللہ سے وہ پھر ایکٹیویٹی ہماری 3 دن جاری رہی, اور اس میں بڑا ایک زبردست فنی سا سین ہوا ہمارے ساتھ, کیونکہ اوبیسلی دیکھیں آپ پاکستان میں کام کرتے ہیں تو لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے نا سیلری مار رہے. اب ہمارا جو ڈیسائیڈ ہوا تھا پر ڈے ان سے 10,000 ہوا تھا. اچھا 10,000 اس کا ڈیسائیڈ ہوا تھا. اب ڈپینڈ کر رہا تھا, یس پر ڈے 10,000, کیونکہ اس وقت مارکیٹنگ کی آپ سوچ نہیں سکتے کہ لوگ جو بیچلرس کرتے ہیں ان کے لیے اتنی اچھی ارننگ تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں اگر اسٹوڈنٹ لائف میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں. تو اس کے بعد یہ ہوا جی کہ اب ہماری ایکٹیویٹی تھی 3 دن کی. اب تیسرا دن یا تو عید ہونی تھی یا تو چاند نظر آیا تھا عید نہیں ہونی تھی. میں اور میرا دوست بیٹھے ہیں اور ہم آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ یار ٹھیک ہے ایکٹیویٹی ہم نے کر دی, بڑا زبردست, ہم نے ایک بڑا ایک پمپ اینڈ شو کر دیا, لوگوں کو اویئر بھی ہو گیا, اور ہماری بیجا بھی ہوگی نا زبردست کر کے فٹ کر کے. اچھا یہ ایکچولی میں آپ کو بتا دوں, یہ میرا وہی دوست ہے کہ میں لوگوں کے انٹرویوز لیتا تھا تو پرانا وہ بڑا کیمرہ لے کے کھڑا کے لے کے جاتا تھا. تو اس کی بھی ایک علیحدہ اسٹوری ہے, وہ بھی بڑا نوکیا کی ایکٹیویٹی تھی, اس میں کیا ہم نے. اب ہم دونوں نے اپنے پیسے کاؤنٹ کرنے شروع کر دیے. میں نے کہا یار دیکھ اگر تو یہ تیسرا دن لگتا ہے نا تو 30,000 روپये ہم دونوں کو آ جائے, اور اگر تیسرا دن نہیں لگتا عید ہماری بڑی اچھی گزر جائے گی, اگر نہیں گزرتا تو 20-20. لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ بیک اینڈ پہ گیم کیا چل رہی ہے ہمارے ساتھ.
تو جو ہمیں لے کر جس نے ہمیں انڈلج کیا تھا اس چیز میں, جو لے کر آیا تھا, اب وہ پیسے مارنے کے چکر میں تھا. اب میری اس وقت گڈ لک سمجھ لیے, کچھ بھی سمجھ لیے, وہ سیٹس میرے پاس تھے. تو میں نے فوراً سے اس ایکٹیویٹی کو کوئٹ کر دیا. میں نے کہا یار تیسرا دن میں نہیں کروں گا, کیونکہ میں نے تو گاؤں جانا ہے, میرا گاؤں بہت دور ہے, تم مجھے آپ کلیئر کریں آج. اور وہ بھی جو ہے بیہائنڈ دا لائن چیز سمجھ گیا تھا کہ یار یہ اب تو قابو نہیں آئے گا, کیونکہ ہم نے کل ایکٹیویٹی کرانی ہی نہیں ہے. ان ایکچوئل بھی ایکٹیویٹی ہونی نہیں تھی, بے شک چاند نظر آیا یا نہیں, مطلب سلمان شروع سے ہی عثمان ہمیں 30,000 20,000 کی ایک نظر آ رہی تھی. تو اس نے کہا یار یہ تو بڑے شاطر اور پرو لگ رہے ہیں مجھے. وہ آیا, اس نے اپنے 50,000 کے سیٹ ہم سے لیے اور 40,000 روپये ہمیں دے کے بڑے گڈ جیسچرز میں بائے بائے سی یو ٹاٹا. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ پھر ریئل اسٹیٹ میں کیسے آئے؟ ریئل اسٹیٹ کا میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں. اس کے بعد میں نے میرا تقریباً 2 سے 3 سال میرا ایجوکیشن میں گیپ رہا, اینڈ دین آئی گاٹ ایڈمیشن ان فاسٹ یونیورسٹی. اچھا تو وہاں سے میں نے MBA 3.5 ایئرس کا کیا, وچ از پروسیڈنگ ٹورڈز MBA کس میں؟ میں نے مارکیٹنگ میں کیا. مارکیٹنگ میں کیا تھا. اب اس کی بھی ایک سٹوری ہے بڑی زبردست کہ جب میں نے ایجوکیشن کنٹینیو کی تو میرے گھر والوں نے صاف کہہ دیا بھائی جو کرنا ہے خود ہی کرنا ہے, خود ہی فیسز دینی ہے, سب کچھ کرنا ہے. اب میرا بھائی اسی کے پیرلل اپنا ایک پلان بنایا تھا اس نے. بیسیکلی اس وقت جو مارکیٹ بڑی چل رہی تھی, آؤٹ ڈور ایڈورٹیزمنٹ کی بہت چل رہی تھی. ایٹ دیٹ ٹائم مائی بردر از ڈائریکٹر ان روٹس کالج انٹرنیشنل. اچھا اس نے بھی وہ بھی تنگ آ گیا. اس نے کہا یار میں جاب کر کے تھک گیا ہوں, میں اب کیا کروں, میں کوئی اپنا بزنس اسٹارٹ کرتا ہوں. اس نے کہا کہ پینافلیکس مشین لگا دی, اچھا, جو پرنٹنگ کرتی تھی, سارا کچھ کرتی تھی اور یہ وہ. اب اس نے ایز اے ٹیسٹر کے طور پہ نا, میں نے اب میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے چکا تھا. دوبارہ میرا دماغ جو ہے, میں کہا بجائے اس کے کہ میں لوگوں کے پاس نوکریاں ڈھونڈنے جاؤں گا اور پھر مجھے کیا پتا وہاں سے کتنا فری ٹائم ملتا ہے کتنا فری ٹائم نہیں ملتا, میں پڑھ سکوں گا یا نہیں پڑھ سکوں گا, یا میں کالج کی جو ہے وہ یونیورسٹی ہے کلاسز اٹینڈ کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا. تو میرے ذہن میں نے پھر بھائیوں کا میں نے کہا یار میں تیرے ساتھ کام نہ شروع کر دوں گی. اس نے کہا ٹھیک ہے, سو بسم اللہ, آ جا, اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. اب میرے بھائی کے ذہن میں کیا پلان چل رہا تھا کہ یار میں نے جاب سوئچ کرنی ہے اور میں نے بزنس کنٹینیو کرنا ہے. اور ہم نے الحمدللہ وہاں پہ جو ہم نے انسٹالمنٹس کے اوپر جو پینافلیکس پرنٹنگ مشین تھی وہ ہم نے لے لی, جگہ کرائے پہ لے لی, اور سب پورا سیٹ اپ ہم نے تقریباً 8 سے 12 لاکھ روپے میں کھڑا کر دیا, جس کو ہم نے پراپر آپریشن کرنا تھا اور بس اس پہ لنکس پہ کام کرنا تھا, چلانا تھا. اب اسی دوران میرے بھائی کو جانا پڑ گیا امریکہ 3 مہینے کے لیے, اور 3 مہینے میں نے پورا سیٹ اپ چلایا. اور میں نے اتنا امپریسولی اس کو چلایا کہ میرے بھائی نے کہا چھوڑ یار میں کیوں جاب چھوڑوں, اپنی لگائی تو اس کو کنٹینیو کر. میں نے پھر اسی سیٹ اپ کو کنٹینیو کیا. اسی دوران میں نے کافی جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد راولپنڈی میں تقریباً 3 مشینیں تھیں. اچھا, جو یہ پینافلیکس پرنٹنگ کرتی تھی. وائٹل لائنز والے تھے, پھر ہمارا پرنٹ آئیکنس کے نام سے تھا, اور ایک اور صدر میں مشین لگی تھی. لیکن زیادہ صدر میں کیونکہ کوئی اور اس کی ڈومین میں جو ہم نے مارکیٹ بیسیکلی ہٹ کی تھی اس وقت, یہ چیز دیکھ کر کی تھی کہ اس ڈومین میں کوئی ایسی مشین تو نہیں ہے, کیونکہ لوگوں کو صدر سے اٹھ کے سرکلر روڈ آنا پڑتا تھا. اب سرکلر روڈ پڑتا ہے آپ کو کتنا حیصل ہے, اور بلیسنگ ان ڈسگائز یہ تھی ان دنوں میٹرو کا کام تھا, لوگ ویسے ہی اوائڈ کرتے تھے, یار چلو ٹھیک ہے, یہ 2 روپے مہنگا پڑتی ہے چیز ہم یہاں سے کروائیں گے. وہ سیٹ اپ ہم نے چالو کیا. اس دوران میں نے جو ہے وہ کافی اچھی کمپینس کی. یو فون کی میں نے کمپین کی. تہذیب کی جو چینج اوور تھا سارا تہذیب کا اسلام آباد کا جو تھا وہ میں نے اس کی کمپین کی تھی تہذیب کی, کیونکہ راحت سے تہذیب کا جب نام چینج ہوا تھا تو اس وقت کافی میسو کمپین کی تھی. یو فونس کی کافی ایکٹیویٹیز آتی تھی, امرت کولا کی کافی ایکٹیویٹیز آتی تھی. اس کے علاوہ روٹس کالج انٹرنیشنل کا اور دار ارقم اسکول ایک چین ہے, اس کے ساتھ میرا کانٹیکٹ تھا, اس کی ساری برانڈنگ میں کرتا تھا. اب تقریباً 4 سے 5 سال میں نے وہ بزنس چلایا. اب بزنس کو سوئچ کرنے کی اب اسی دوران میں نے ایجوکیشن بھی اپنی کمپلیٹ کر لی, اور ایجوکیشن میں نے جیسے کمپلیٹ کی ہے الحمدللہ میں بس ایک ایوریج اسٹوڈنٹ تھا. اسکول سے کالج بیچلرس تک بڑا اچھا اسٹوڈنٹ رہا ہوں میں. اسکول میں میں بلو ایوریج اسٹوڈنٹ رہا ہوں بہت. میرے گھر والے مجھے کام پہ ڈالنے کے لیے کہتے کہ اس کو پڑھائی چھڑائیں, یعنی ایک پڑھائی کا شوق نہیں تھا, بلیک میل کرنے کے لیے. پڑھائی کا شوق بھی نہیں تھا. اچھا سلمان, یہ ویسے ایک سوری ٹو انٹرپٹ, میں ایک بات تمہیں بتاؤں, آج تک تمہیں بھی نہیں پتا اور آڈینس کو بھی نہیں پتا ہوگا. تمہیں پتہ ہے عثمان میرا کزن ہے؟ نہیں پتا. سب سے پہلا میرا تعارف اس کا یہ تھا, وہ بھی بڑی زبردست. دیکھو جنجوا کے لحاظ سے یہ میرا کزن ہوتا ہے. میں پریشان ہو گیا, میں نے ایک گیم پائی ہوئی ہے. اور میرے بھائی کا کلیم ہے پتا, میرا بھائی کہتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی اصلی جنجوا ہے نا, دنیا کے کسی حصے اٹھا
خوبصورت لازمی ہوگا, اور اگر خوبصورت نہیں ہے تو وہ جنوا نہیں ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے. دیکھ لو صاحب 3 بیٹھے ہیں. آپ دونوں جنوا نہیں ہے مطلب. نہیں تم نہیں ہو. یہ بات تو دل پہ لے گئے. تو میں تو جنوا ہوں ہی نہیں نا, میں تو کلیم ہی نہیں کیا. تو نہیں لوگ ماشاءاللہ بڑی ہماری خوبصورتی کی تعریفیں کرتے ہیں. الحمدللہ. اچھا وہاں سے پہلے فکس آ گیا پھر کہاں گئے؟ اس کے بعد ایجوکیشن میں نے جب کمپلیٹ کر لی تو یونیورسٹی میں جیسے ہمارے بڑا میرا مذاق بنا ہوا تھا کہ جیسے ہمارے پرنٹنگ والا ہے, پرنٹنگ والا نہیں, پرنٹنگ والا بورڈ والا. یہ تو مجھے ہر جگہ عزت, اس کام میں عزت نہیں, آپ کو بورڈ والا کہتے ہیں لوگ, بورڈ والا. اور آپ یقین کریں کہ میں اتنا انوالو ہوتا تھا اپنے امپلائیز میں کہ جب کوئی آتا تھا نا کہ کہتے ہیں مالک ہونا, میں کہتا میں ہی مالک ہوں جی, میں ہی مالک. یہ لٹرلی میرے الفاظ ہے. اور مجھے جو چیز سخت تنگ کرتی تھی وہ یہی بورڈ والا. پھر وہ کیوں بند کیا آپ نے؟ بند اس وجہ سے کیا کیونکہ جو ڈائریکٹ ہول سیلرس تھے نا, انہوں نے اپنی مشینز لگا لی تو ہم ان کو کمپیٹ نہیں کر سکتے تھے, بیکاز جو ہمیں را مٹیریل پرووائڈ کرتے تھے ہم ان کو کمپیٹ نہیں کر سکتے. اچھا. اور میں نے یہ چیز مارکیٹ اتنی گندی ہوگی. آپ جب میں نے جو اپنا سیٹ اپ سوئچ کیا اس وقت 52 پرنٹنگ مشینز تھی, تو آپ دیکھیں کہاں 3 اور کہاں, تو وہ مجھے مزہ بھی, جب آپ کی ایپیٹائٹ اور آپ کی بھوک 2 روٹیوں کی ہوتی ہے نا تو آپ کو آدھی روٹی پھر وہ اچھی نہیں لگتی. آپ کہتے ہیں یار کہ مجھے پھر انٹیگریشن کرنی چاہیے, فارورڈ انٹیگریشن کرنی چاہیے کسی چیز میں. یہ خوبصورتی ہے ہسلر انسان کی. یہ کس چیز کی؟ ہسلر ہونا چاہیے انسان کی. تو یہ چیز ہوئی. پھر اس سیٹ اپ کو ہم نے وائنڈ اپ کیا بڑی خوش اسلوبی سے, بڑے زبردست طریقے سے. اور کیونکہ مجھے ویسے بھی یار نہیں تھا وہ اتنا کہ بورڈ والا ایک لفظ جو تھا نا میرے لیے بڑا وہ تھا, حالانکہ میں بڑے ویل ایجوکیٹڈ وے میں لوگوں کو کمیونیکیٹ کرتا تھا, تو لیکن پھر بھی لوگ کہتے تھے بورڈ والا, بورڈ پہنچے نہیں, بورڈ والا پہنچے نہیں, بورڈ والے. جس طرح لوگ اکثر پراپرٹی میں کہتے ہیں پراپرٹی والا, ڈیلر ہے. اس لیے دیکھیں ہم نے آپ کو عزت بخشی, ہم نے کہا پارٹنرز ناٹ ڈیلرز. نہیں بالکل آتھورائزڈ ڈیلر ہے نا. ہاں. اس کے بعد یونیورسٹی کی میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. یونیورسٹی میں جس طرح ہمارے آتے تھے نا کافی پروفیسر جو پرماننٹ نہیں ہوتے تھے, وزٹنگ ہوتے تھے. تو جب میرا نام اٹینڈنس کے لیے بلایا جاتا تھا نا تو اسٹوڈنٹ بیچ میں کہتا تھا یہ وزٹنگ ہے, یعنی یہ کبھی کبھی آتا ہے کلاس. تو پھر آپ نے جب اپنا سیٹ اپ بند کیا اس کے بعد پھر آپ ریئل اسٹیٹ, اس کے بعد یار میں نے سیٹ اپ بند جب میں نے اپنا کر لیا, میں نے ڈگری بھی کمپلیٹ کر لیا الحمدللہ بڑی خوش اسلوبی سے. اور لکیلی سی جی پی اے بھی میرا اچھا ہی آ گیا. اچھا کر لیا میں نے. اور کتنا آیا تھا یار 3 کر ہی لیا تھا. ایوریج اسٹوڈنٹ تھا. اور یقین جانے میں نے بڑے ٹیچرس کے کام کر کے چوکے بھی لیے ہیں. یس چوکے بھی لیے. یس کیوں نہیں لیتے یار آپ. میں کہتا ہوں کہ آپ یار ہر یونیورسٹی میں بھائی کیا ہو گیا تمہیں, ہمارے پروفیسر سے لے کے سب اس کے ساتھ یس ہے آپ کو چوکا ہے. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, مزے کی بات میں بتاتا ہوں, جس کی سوسائٹی کے ساتھ یس ہے اس کے بھی چوکے, اس کے چھکے ہیں, اس کے چھکے. ہاں جس کی یس نہیں ہے اس کو کبھی کبھی چوکا دیتے ہیں. اور یس کی ہوتی ہے اس کی پرفارمنس بیسڈ ہے ٹوٹلی ایکسکلوسیولی. تو پھر ریئل اسٹیٹ میں میرا آنا, میں ثبوت کی خاطر یہ منگوایا ہے, میں کہ ذرا پڑھے کہ اس پہ آتھورائزڈ ڈیلر لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا, لیکن میں پڑھ رہا ہوں اس پہ لکھا ہوا ہے آتھورائزڈ سیلز پارٹنر. نہیں سیلز پارٹنر. دیکھ لیں اس نے میری چیز کو چیلنج کیا. اس بہانے بتا دیتا ہوں کہ ہم لوگ آتھورائزڈ ہیں پارک کے ساتھ. یہ میں نے بورڈ والا نہیں بنایا, یہ بورڈ والا نہیں بنایا آپ نے. نہیں دیکھیں آپ ویسے آپ آئے ہیں بیٹھے ہیں نا, تو سلمان اور میں اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ یار ہم نے نا بہت سارے ڈفرینٹ پروجیکٹس کے ساتھ ڈیولپر کے ساتھ کام کر رہے ہیں. آل دو اسٹارٹ ہم نے پارکویو سے کیا تھا, لیکن الحمدللہ یہ جو اب سیلز پارٹنر والی بات ہے اس نے شیلڈ منگوا کے چیک بھی کر لیا. پارکویو والے نا ہیں بہت پروفیشنل. یس ان کی ٹیم کے فاسٹ کے گریجویٹس ہیں. ہاں یہ بات ہے نا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں ہمیں پارکویو سے سیکھنے کو ملی ہیں, آپ لوگوں سے سیکھنے کو ملتی ہیں. میں بھی ہمارے سے شاید کچھ سیکھنے کو ملتا ہو آپ لوگوں کو. بالکل لیکن آپ سے تو ایسی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ بس یہ ہم اپنا پروفیشنلزم اتار کے ادھر پھینکتے ہیں اور پھر آپ کی جو لائنز ہیں انہی کے مطابق آپ کو کل بھی کرتے ہیں. صبر پہ قابو کرنا سکھاتے ہیں آپ. صبر پہ قابو کرنا, دیکھیں صبر پہ قابو ہونا چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ موونگ آن ٹو یور اسٹوری, پھر گریجویشن کے بعد MBA کے بعد پھر میں نے جب دیکھا کہ سیٹ اپ کے بھی کوئی حالات نہیں ہے, یا لکیلی میں ویلا, اللہ کا شکر ہے کبھی نہیں بیٹھا. 2-3 مہینے میں میرا کوئی نہ کوئی جگاڑ لگ ہی گیا. کوئی نور ملز تھی, وہاں میں کسی ریفرنس سے HOD آف رفا یونیورسٹی خرم شہزاد کے ریفرنس سے میں گیا. میں نے کہا اس وقت میرے ذہن میں پتا کیا تھا کہ اگر پرائیویٹ جاب بھی جائے یا بس سفارش ہے, جائیں گے بیٹھیں گے کہیں گے آج یہ لیں وردی کل سے کام پہ آ جائیے. یار اس بندے نے میری انسلٹ نہیں کر دی. اس وقت مجھے فیل ہوا کہ یار میں نے جو 3.5 سال جو لگائے ہیں نا پینافلیکس پرنٹنگ میں, میری لینگویج میں بھی اور میری چیزوں میں بھی,
وہ میں ڈکلائن کر رہا ہوں, فلا آ گئی ہے وہ چیز, وہ میری زبان میں وہ چیزیں آ گئی ہیں اور میں اپنے آپ کو اس طرح سے پریزنٹ نہیں کر پا رہا ہوں. تو تھینکس ٹو ہم کہ اس نے HR کا ڈائریکٹر تھا اور اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک گنگال دیا. اس نے مجھے پوچھا زندگی میں کرنا کیا چاہتے ہو, میرے پاس یقین جانے اس کا بھی جواب نہیں تھا, مطلب کچھ پتہ ہی نہیں تھا. بیکاز مجھے یار میں تمہیں پتہ ہے کہ کیونکہ یہ پرنٹنگ کی فیلڈ جو ہے نا یہ بڑی انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. آپ اگر ان کے ساتھ ان کی زبان میں یا ان کی چیزوں میں بات نہیں کرتے نا تو پھر آپ کا سروائیو مشکل ہے. تو میں نے اس چیز کو اڈاپٹ کیا. وہ جو چیز میری انسٹنکٹ میں ہونی شروع ہوگی تو میں بڑا پریشان ہوا اس چیز سے. یار میں نے اب گھر آ کے اپنا کتارسس کیا کہ میں نے کہا یار یہ تو غلط چیز ہے, یہ تو میں بڑی غلط جگہ جا رہا ہوں. پھر میں نے اس کے بعد کیا کیا کہ میں نے پھر دوبارہ اپنے بڑے بھائی کے پاس گیا اور میں نے ان سے ڈسکس کی چیزیں. تو انہوں نے کہا یار تو جرمنی چلا جا, فری ایجوکیشن ہے. اب جرمنی میں یہ پڑھائی چڑھائی میرے ذہن میں نہیں تھی. میرے ذہن میں یہ باہر جاؤں گا, سیٹ ہوں گا, مزدوری شوری پیسے کمائیں گے, یورو شورو, اور گھر بھیجیں گے. ایک والا باہر وہ آپ نے مثال سنی ہے, آپ کیا کرتے ہیں اب پائے نہیں یورپ ہونے دیں. تو یہ وہ تھوڑا سا میں لے کے چلنا چاہ رہا تھا. اچھا اچھا. لیکن پھر میں بھائی نے میرا انٹریکشن کروایا, ایک روٹس IVY کی ایک پروفیسر تھی, ان کے ساتھ میں بیٹھا. اب وہ مجھ سے باتیں کریں PhD کی چیزوں کی. اب میرے اوپر سر سے گزرے یار. میں کہا یار آئی ایم ناٹ فار دا PhD. میں تو PhD تو میں نے ادھر تک بڑی مشکل سے آیا ہوں. تو PhD تو بہت ہی کوئی کسی اور سیارے کی باتیں. آپ نے کہا شکر کریں کہ میں نے مطلب یہ ماسٹر میں نے شکر کر دیا. میں نے کہا نا بیک اینڈ میں میرے وہی تھا, جا کے ادھر بس سوئچ کرنا اور مزدوری کرنی ہے ٹکا کے, اور بس یورپ بھیجنے ہیں اور وہاں کی ریزیڈنشپ لینی ہے. لینگویج ایک بیریئر تھا. بھائی نے مجھے بھیج دیا کسی لینگویج کورس والے کے پاس. تو جرمن تھوڑی سی بڑی مجھے آتی ہے, تیاری ہو رہی تھی یورپ جانے کی. ویستیئر نام ہے, ویستیئر تو تھوڑی جرمن میں تیاری شروع ہوگی. میں اس لائن میں چل گیا. لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ نہیں یار جرمن لینگویج بھی بہت مشکل ہے. بہت زیادہ مشکل تھی کیونکہ کافی سارے ایکسنٹ. بائی دا وے پشتو سے اس کا ایکسنٹ بہت ملتا ہے. دگڑ مگڑ. یس یس دگڑ مگڑ. یہ اوبویسلی دگڑ مگڑ. جس طرح وہ آپ کی یہ آپ بتائیں نا ریل اسٹیٹ کو ریل اسٹیٹ کیوں کہتے ہیں؟ ریل اسٹیٹ کو کیونکہ ہم نہیں کہہ سکتے اس لیے. اس کے بعد جی جرمنی کا پروگرام بھی ہوگا سوچ. اس کے بعد جی سیریز میں نے ڈراپ کی ہر جگہ پہ, کافی جگہ پہ میں نے سیریز ڈراپ کی. تو میرے جو ممانی ہیں انہوں نے ان کے گھر کے ساتھ ایک NGO میں ایک لڑکی کام کرتی, تو مامی نے جاتے جاتے جو CV اس کو بھی دے دی. اب وہ میرے لیے ایک وسیلہ بنا ریل اسٹیٹ انڈسٹری میں. اچھا آپ کی CV جو ہے وہ پکوڑوں اور سموسوں کے چپس. یس پکوڑوں یار. میں کہہ رہا ہوں میں بالکل آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ میں بالکل کنونشنل طریقے سے چل رہا تھا کہ میں ہارڈ کاپیز لے کے جا کے نا ہر بندے کو ہارڈ کاپیز دیکھ رہا ہوں. وہی کنونشنل قسم کی لائن ہے کہ آئی ایم ویری ڈائنامک اور آئی ایم فلانا. 2017 آئی گیس 16-17 کا ہی جب ہم آئے تھے ادھر سے کہ آئی ایم ویری فلانا اینڈ ڈمکانا اینڈ دیٹ کیا یہ پروفیشنٹ ان انگلش. بڑی کنونشنل قسم کی بڑی کنونشنل قسم کی آئی ایم ویری ٹاسک اورینٹڈ, آئی ایم ورکہولک, آئی ایم ورکہولک. تو اس طرح کی CV کو میں نے کہا نا بڑی اچھی انگریزی. میرا کزن ہے میرا KPMG میں نا. میں نے سے حالانکہ میرے سے چھوٹا ہے لیکن میں نے سے کہا یار ایسا کر. اچھا ایک میرا کزن بہت حرامی یوز کر سکتا لفظ, آف کورس بہت حرامی تھا. اس نے کہا کہ اس نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ مجھے اس کو CV میں اس نے مجھے کہا کوشچن آن یو ہاؤ یو سیل یور سیلف, تم لکھ کے دکھاؤ مجھے. میں کہا جا تو فارغ ہے. میں نے دوسرے کزن کو دے دی جسٹ ٹو اوائڈ. ایسے بھی ہوتے ہیں 3G پہ جانے کے بعد کہتے ہیں پائنٹ CV تو بنا دے. میرے ساتھ بڑے بڑے زندگی میں ہو چکے ہیں. ایک کباڑیا تھا, بیچ میں تھوڑا سا لا رہا ہوں. کباڑیا تھا میرے پاس آیا, یار عثمان بھائی یہ پاسورڈ دے کھولو. میں کہا یار اب اندازہ لگاؤں اسے کیا پاسورڈ اپنے ذہن کے مطابق کیا پاسورڈ لگایا. میں نے کسی کہا یار 786 نہیں. میں نے کہا نہیں. اس نے میرے ہاتھ سے جب دیکھا نا اس کے بس کی بات کیا فائدہ تیری پڑھائی کا. تو لوگ جب آپ پڑھے لکھے تھے آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو ان کے موبائل کا پاسورڈ بھی کھول. یار یہ پتہ کیا ہوا تھا, میں نے نا 2006-2008 O لیول کیا تھا. ہاں تو پھر A لیول کیا تھا. تو مجھے لوگ اس طرح کی عجیب و غریب قسم کی نا چیزیں آ کے دیتے تھے کہ یہ میرے بچے کو سمجھا دو, یہ اس کا سائنس کا ہوم ورک دیکھ لو, یہ اس کے پاک اسٹڈی کا کچھ مسئلہ, فلانے کو بھائی MBA کا بتا دو, BBA کا بتا دو, وٹ ایور. مطلب سم تھنگ جو میرے اسکوپ سے باہر کی چیزیں ہوتی تھی. میں جواب دیتا تھا تو آگے سے یہ رسپانس آتا تھا, اچھا کیا فائدہ تمہارے A لیول کا. یہ ہر جگہ آتا ہے. اچھا ویسے میں پڑھائی میں جو میں نے میٹرک سے لے کر نا بیچلر تک پڑھائی میں بڑا چاہ رہا ہوں. میں BCom میں سیکنڈ ایئر میں ہوتے ہوئے فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا رہا ہوں اور فیس لے کے پڑھاتا رہا ہوں.
اس میں بھی بڑے بڑے شاہکار اسٹوڈنٹس میرے ہاتھ سے گزرے ہیں, بڑے زبردست قسم کے. آج کل ریل اسٹیٹ میں ریل اسٹیٹ آج کل کوئی سیارے سے غائب ہوا ہے, کوئی کہاں سے غائب ہوا ہے. اچھا ریل اسٹیٹ کا جی میرا بیڑا اس سے پہلے نا 2 میں انٹرویوز دے چکا تھا ٹیلی نور میں, اور بڑے پروفیشنل قسم کے انٹرویوز دیے گئے. انہوں نے کہا جی لڑکا بڑا شارپ ہے جی آپ کا, یہ تو تباہی مچا دے گا. پھر وہی جینڈر ڈسکرمنیشن, کہا جی ہم نے لڑکی رکھنی ہے. اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے یار, یہ میں سیکریفائز نہیں کر سکتا, آپ لڑکی رکھ لیں. دیکھیں ابھی تک میں اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہا تھا کہ پرائیویٹ آرگنائزیشن میں بھی آپ جاتے ہیں کسی کے ریفرنس سے تو اس کا مطلب ہے کہ نوکری آپ کی پکی ہے. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار اگر آپ کسی کو سی وی فارورڈ کرتے ہیں تو آپ یہ ایکسپیکٹ اس سے نہ کریں کہ آپ کی وہ جاب کرائے گا. ریفرنس از دا وے کہ میں سلمان کے سامنے بیٹھا رہا ہوں, یہی ریفرنس ہے, دیٹ از اٹ, انٹر ہو جاؤں, دیٹ از اٹ. دس از سیم ود آور ڈگریز, یو ہیو دا ٹکٹس ٹو انٹر ان دا زو. آگے آپ نے کس طرح پلے کرنا ہے یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. میں پڑھائی میں اچھا نہیں تھا, لیکن میں پروفیشنلی سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں بہت اچھا چلا ہوں پروفیشنلی, اور میں سب بھائیوں میں بہت زبردست میں نے گرو بھی کیا ہے, اور سلمان سے زیادہ ایسٹس ہیں میرے. یہ میری ڈسکشن ہو چکی ہے اس سے. اچھا تو یہ ہم بتا نہیں سکتے. تو ایک دن اس نے میرے آگے رونا شروع کر دیا. میں نے چیزیں گنوانے شروع کی, کہتا یار عثمان بھی آپ تو اصل میں زیادہ روتا رہتا ہے, یہ ہم سے زیادہ. مجھے تو پتہ بھی نہیں میرے پاس. اب ریل اسٹیٹ میں آنا سوا جی کہ وہ جو ممانی کی میری ہمسائی تھی ان کو سی وی دی, اور وہ بھی این جی او میں تھی. اس اللہ کی بندی نے کیا کیا کہ سیدھی وہی اس کا ریفرنس اسٹاف مارکیٹنگ میں سی وی اس نے ادھر ڈراپ کر دی. ہفتے کا دن تھا, مجھے کال آئی جی اسٹار مارکیٹنگ عثمان جہانگیر صاحب بات کر رہے ہیں. میں نے کہا جی عثمان جہانگیر بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ آ سکتے ہیں گلبرگ گرینز اسٹار مارکیٹنگ کے آفس, بکنگ آفس. میں نے کہا جی میں آ جاؤں گا. میں جی بڑا زبردست تیار شیار ہو کے تیار تو آپ ایسے ہی اکثر اچھا ہوتے ہیں. میں ایسا ہوا. اب تیرے بھائی کا کانفیڈنس چیک کر. وہاں کا مینیجر آیا میرے پاس, کہتا ہے کہ سی وی آپ کے پاس. میں نے کہا آئی ہیو گون تھرو مینی انٹرویوز, تو مجھے پتا ہے کہ امپلائر کے پاس سی وی ہوتی ہے میری. تو وہ تھوڑا سا ہو گیا کہ یار یہ کیا بندہ ہے. وہاں میں ہوتا تو میں بولتا کہ اتنی انٹرویوز دیا, جاب کیوں لگی. تو میں ڈائریکٹر صاحب بیٹھے تھے سامنے, تو صدق حسین صاحب تھے, مجھے ابھی بھی یاد ہے. انہوں نے مجھے کہا کیا کرتے ہو, کیا کیا ہے, کیا کر سکتے ہو. ہارڈلی 5 منٹ بلکہ 3 منٹ میں باہر آیا. میں نے کہا یار میں اس نے ٹائم ضائع کرنے کے لیے اس نے مجھے بلا لیا تھا. پھر ایک ہفتہ گزرا, کوئی کہیں سے رسپانس, کہیں جاؤں تو کہیں جی مائی پیٹ پہ مضمون لکھیں, کمیونیکیشن دیکھیں. یار ویسے ہی کہہ رہا ہوں, مائی پیٹ اپنے بارے میں بتائیں. کسی نے اگر ٹام ہینکس کی یا کسی کی اس کی فلم بریڈ پٹ کی فلم دیکھی تو اس کا یہ پین مجھے بیچ کے دکھاؤ. تو یہ کافی اس طرح کے نا چولیں مجھے ملتی نہیں. ویسے آپ نے پین پھر بیچا؟ میں نے پین اس کو ایسا بیچا, میں نے اس کو اوزار بند بنا کے میں نے کہا یہ تو اپنے کان میں بھی تن سکتا ہے. تو یہ میں نے اور مزے کی بات میں زاربند وہ جو ناڑا ڈالتے ہیں جس سے میں نے کہا یہ اس میں ایک تار لگا کے ناڑا ڈال, یہ یوزلیس نہیں ہے, ایسے تو ناڑا بھی ڈال سکتا ہے پھر اپنے کان میں بھی تن سکتا ہے. چھوڑ تو پین بیچ نہیں جب ختم ہو جائے. اور مزے کی بات تو وہ کون والا تھا پہلا انٹرویو ایس بی چکس, نام بھی بتا دوں. ایس بی چکس والے. اس کے بعد کیا ہوا؟ بہت بڑا سیٹ اپ. تو پھر ماشاءاللہ آپ اسٹار مارکیٹنگ. نہیں اسٹار مارکیٹنگ سنتا صحیح نا یار, پوری اسٹوری سن لیے گا. جمعے پھر ایک ہفتہ گزرا اور جمعے کا دن آیا جی. تو میں جمعے کی نماز پڑھ کے نکلا, سامنے ایک جنازہ آ رہا تھا. انسان ویسے ہی نیک ہوا ہوتا ہے یار, جب جاب نہ ہو تو بندہ کہتا ہے نیکی کما لو. میں نے ایک جنازہ پڑھا بھائی, جنازہ کا آتی ہے, جنازہ پڑھا. دوبارہ نکلا ایک اور جنازہ آ رہا. تو میرے دل میں پہلے کہا میں یار پہلے کلٹی مارتا ہوں. پھر میں کہا یار اللہ دیکھ رہا, خیر ہے ایک اور جنازہ پڑھ دو ثواب ہو جائے. یار میں 2 جنازے ایک دن میں کھڑکا دی 10 منٹ میں. کیا پتہ اسی ثواب کے چکر میں مجھے جاب ہو جائے. میں آیا, میں نے موبائل, میری عادت تھی کہ میں موبائل گھر سائلنٹ میں لگا کر جمعہ پڑھنے جاتا تھا. گھر میں آیا, گھر میں آتے ساتھ ہی نا میں نے موبائل دیکھا تو 2 مس کالیں آئی. میں نے کہا یار مجھ غریب بندے کو 2 مس کالیں کس کی آ گئی. میں نے کال بیک کی. میں نے کہا جی السلام علیکم جی, میں محسن غضنفر بات کر رہا ہوں جی. میں نے کہا جی آپ آ سکتے ہیں اسٹار کے. میں نے کہا میں آ سکتا ہوں. میں نے کہا آنکھیں بند کرے کھولیں کے سامنے میں کھڑا ہوں. میں ادھر ہی ہوں. ادھر ہی ہوں.
میں تو آپ کے دل میں ہوں. یہ آفس کہاں پہ تھا ان کا؟ یہ آفس سر گلبرگ گرینز میں. اور گلبرگ میں اسٹار مارکیٹنگ بالکل آپ نزدیک تھے کہ ریل اسٹیٹ میں مارکیٹنگ کا ٹرینڈ لانے والی اسٹار مارکیٹنگ ہی ہے کہ اس نے گلبرگ کو زمین سے آسمان پر پہنچا دیا تھا. میں 2016 میں ان کے آفس گیا تھا جب گلبرگ میں ان کا آفس تھا. دیکھ لے تو ملا نہیں مجھے, جب میں نے چول بندہ کہہ کے ٹرکا دیا ہوگا یہ بات ہوئی ہوگی, کیونکہ تو اگر مجھ سے ملتا تو مجھے یاد ہوتا. میں نے سائٹ کا وزٹ بھی کیا تھا اور پھر میں نے وہاں پہ پلاٹ خریدنے کی وجہ سے CDA میں لے لیا تھا. چسکے لینے کی عادت کی شروع کی ہے اور پھر آج تک پچھتاتا ہے کہ میں نے CDA میں کیوں لیا, میں نے گلبرگ اور میں میں آج تک پچھتاتا ہوں کہ گلبرگ کیوں لیا, CDA کیوں لیا. بتاتا ہوں اس وقت میرے پاس آتے ہیں نا, میں آپ کو بڑی چیز بھیج دیتا. میں وہاں پہ گیا تھا تو وہاں پہ صنف نازک تھی ایک, تو پھر وہ کون سی تھی نا صنف نازک, میں نہیں پتا, وہ ٹافیاں پڑی پلیٹ میں ٹافیاں دے وہ رہی تھی. دیکھیں نا, وہ تو ٹافیوں کے بہانے تو ہمارا ٹریپ ہے, اٹریکشن اٹس اے ٹریپ. ٹافی لا کے مجھے پلاٹ دکھا دیا. وہ اکثر مقولہ نا, ڈونٹ گرو اپ اٹس اے ٹریپ. وہ ہمارا جو تھا نا لیز, اور وہ ایک لیز کی ٹافی, وہ ٹریپ تھا. ساتھ ہی بڑا مزے کا نام ہے, ڈونٹ گرو اپ اٹس اے ٹریپ. آپ کی نظر پڑے ماڈل کے اوپر, آپ پہلے چکرائے آپ کا سر ماڈل سے, پھر آپ دیکھیں مارکی جیسی لائٹیں لگی ہوئی ہیں, پھر آپ کہیں یار شیشوں والا دفتر, واہ. پارکیو کے پھر آپ ایک ٹافی اٹھائے اور اپنا سانس بحال کرتے ہوئے ریسیپشن کے کوئی ہے سیل کنسلٹنٹ یہاں پہ. تو یہ بڑا یہ دیکھ یار کیچنگ چیز ہے. آپ میٹنگ کے لیے گئے اسٹار مارکیٹنگ میں گیا جی, تو زبردست. محسن صاحب دوبارہ میری ملاقات ہوئی, دوبارہ میں اندر گیا تو صاحب نے کہا ہم نے آپ کو رکھ لیا. اسی طرح اس کے الفاظ, ہم نے آپ کو رکھ لیا 27,000 روپیہ. میں نے کہا یار 27,000 روپیہ, میں لڈو پھوڑ کے دل میں, میں نے کہا 27,000 روپیہ از اے ہیل آف اماؤنٹ میرے لیے یار, کیا 27,000 روپیہ میں اسٹارٹ تو لوں, کیا پتہ اللہ تعالیٰ میرا یہیں سے کوئی وسیلہ بنا دے. اس وقت بھی میرا تو کانفیڈنس چیک کر. میں کہا سر نہیں, میری جو ہے وہ ٹریولنگ بہت ہے, مجھے 30,000 سے کم تو ہے وہ. اچھا, اندر سے خوشی تھی کہ 27,000 خوشی تھی. اور میں نے کہا کہ 3,000 سے زیادہ, میں نے اس کو کہا جی کہ مجھے تو 30,000 سے کم بھائی سوٹ ہی نہیں کرتا, گوارا ہی نہیں کرتا یار. یقین کر, اس نے دوسری بات نہیں کی, اس نے ربڑ سے مٹایا اس کو, 27 کو 30 کر دیا, 30,000 لکھا اور کہا کمرہ نمبر 4 میں چلے جائیں. سپوز باہر سے کسی کو بلایا, باہر ایک میڈم تھی مس فاطمہ, جن سے میں نے بڑا کافی کچھ سیکھا ہے ریل اسٹیٹ کا. انہوں نے مجھے کنگریچولیٹ کیا, انہوں نے پھر مجھے وہی امپلائمنٹ فارم دے دیا جس کو بھر کے لائیں کہ پولیو کے قطرے پیے ہیں کہ نہیں پیے, ماضی میں کوئی کریکٹر خراب تو نہیں تھا, اور کسی کی گارنٹی یہ وہ فلان ڈھمکان. یار میں گھر گیا, سب سے پہلے میں گیا اپنی ممانی کی طرف جنہوں نے میری جاب کروائی تھی, کیونکہ جوڈیشل کالونی اور گلبرگ گرینز بہت قریب ہے. ان کا میں نے شکریہ ادا کیا, ان کو میں نے سیلری بتائی 30,000 روپے, تو بڑی خوش ہوئی یار کہ 30,000 روپے از اے ویری گڈ اماؤنٹ. تو اس وقت آپ کو پتہ ہے 17 میں اتنی انفلیشن نہیں تھی. 30,000 روپے بڑی کمیشنز کے اوپر فریشز کے لیے بڑی اچھی تھی, بڑی اچھی چیز تھی. پلس کمیشن, یس پلس کمیشن بیسڈ. کمیشن ان کا جو تھا اسٹرکچر وہ اینول بیس تھا. اس وقت مجھے کمیشن تک کا, میں کہتا ہوں کہ ریل اسٹیٹ کا مجھے الف بے بھی بیچا بھی نہیں پتا تھا میرے بھائی. لیکن میرے اندر خواب ایک ضرور تھا یار کہ میں گاڑیاں شاڑیاں ہوں, میرے پاس یہ ہوں فلان ڈھمکان. تو مجھے ابھی بھی میری جو بھابھی ہیں وہ شی از مینیجر ان ٹیلینور, اور ان کے جو بھائی ہیں وہ CEO ایزی پیسہ خرم ملک صاحب تھے, جن کے ریفرنس سے میں گیا تھا. تو مجھے بھی وہ ٹائم یاد کرواتی ہیں کہ اگر تم اس جاب میں ہوتے جس کا تم ریگریٹ کر رہے تھے, تو ہارڈلی کیا کما رہے تھے, 80,000 روپے. بالکل, ناؤ یو ہیو ایوری تھنگ. آپ کو پتہ ہے میں خود ٹیلکو سیکٹر میں رہا ہوں. اللہ از ویری کائنڈ. تو جناب علی میں پھر گھر گیا, گھر وہی جو کنونشنل طریقہ ہوتا ہے جی, مبارک ہو جی, یہ وہ فلان ٹمکان جیسا. اگلا دن سخت بارش, آفس جاؤں کیسے بھائی. بائک کے اوپر بیٹھ جاتا تھا, اور میں پھر برساتی شادی پہن کے اور شابہ چڑھا کے میں بائک, محنت میں نے نہیں چھوڑی, اور میں چلا گیا گلبرگ گرینز. وہاں سے میں نے ریل اسٹیٹ کا پراپر سیکھنا شروع کیا. پھر مجھے فرسٹ ڈے تھا. یس, یہ میرا فرسٹ ڈے تھا. مرلے کیا, اچھا فرسٹ ڈے میرا بڑا 10 بجے جو ہے وہ آفس اسٹارٹ تھا, میں 9 بجے پہنچا. 9:15 بجے پہنچا, کیونکہ بارش تھی. تو میں نے کہا یار جلدی نکل جاتا ہوں, پہنچوں. آگے دیکھتا ہوں کہ انڈین ڈرامہ لگا ہوا ہے, اور سارے امپلائیز جو بیٹھے ہیں نا وہ انڈین ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. ڈش ڈوش لگی ہوئی ہے وہ انڈین ڈرامہ ویسے ہی, کیونکہ وہ 10 بجے کے آنے سے پہلے نا وہ انڈین ڈرامے کی قسطیں دیکھ لیتے تھے. اچھا سارے امپلائیز کیا کلین کر رہا دیکھ رہے. اوے کل یہ ایپیسوڈ نہیں لائی تو او شیتل میں لے ہو گئی, پتہ ہے تمہیں پتہ, وہ ساری اسٹوری. یار یہ دفتر کیا ہے, یہ کیا ہے دفتر ہے. اچھا پھر جو ریسیپشن والی آنٹی تھی وہ آئیں, اور چینج ہو گیا. شاید ان کے بال گیلے تھے تو بلو ڈرائی نہیں کیے ہوئے تھے انہوں نے. میرر کے سامنے جا کے انہوں نے بلو ڈرائی کرنے شروع کی ایسے.
اور موبائل سے سیلفیاں بنانی شروع کی. میں نے کہا یار یہ کیا کلچر ہے اس آفس کا یار, میں تو بڑا وہ بن گیا تھا یہ بورڈ والا کہاں آ گیا ہے؟ یہ بورڈ والا کہاں آ گیا. میں نے کہا بورڈ والا تو بورڈ والے کا مرا ضمیر جگانے کے لیے نئی حرکتیں شروع کر دی. تو بورڈ والا آ گیا جی, تو بورڈ والا آیا تو پھر بورڈ والا اسٹار میں چھایا بھی ہے. اچھا اس نے اپنا آپ منوایا بھی ہے بھائی. کتنا ٹائم گزارا وہاں پہ آپ نے؟ میں نے وہاں پہ تقریباً 3.5 سال گزارے ہیں. یہ 2017 سے 18 19 اینڈ 20 21 میں آپ کم و بیش 20 میں آ چکا تھا. 9 جولائی کو میں نے پارک بھی جوائن کر لیا تھا بھائی. اور 20 جولائی تک ان کا آفس گلبرگ میں ہی تھا. گلبرگ میں ہی تھا. نہیں میں ان کو بتاتا ہوں ان کے کام کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں نا. ان کے بھی یہی تھا کہ جو ڈفرینٹ پروجیکٹس ہوتے تھے نا, تو پھر وہاں وہ آفس بنا شفٹنگ کرتے تھے اپنا پروفٹ. اب 2 ٹیمز ہوتی تھی, ایک بلو ایریا ہیڈ آفس کی ٹیم اور سائٹ کی ٹیم. میں سائٹ پہ تھا کیونکہ سائٹ پہ آپ کی لرننگ زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ آپ ایک باکس میں بیٹھے آپ کو کیا پتا سائٹ پہ کیا چل رہا ہے, اور آپ کا ایکسپیریمنٹ بڑھتا ہے. پھر مجھے پتہ چلنا شروع ہوا جی مرلے کیا ہوتے ہیں, مرلے کیا ہوتا ہے, اسکیئر فٹ کیا ہوتا ہے, گراس ایریا کیا ہوتا ہے, نیٹ ایریا کیا ہوتا ہے. مجھے لڑکے نے چیزیں بتائی, میں نے چیزیں خود لرن کرنا شروع کی, کچھ دوستوں سے سیکھنی شروع کی. کرتے کرتے میرا 6واں دن تھا جاب کا, اور میں نے 1 بیڈ اپارٹمنٹ بھیج دیا. اچھا 34,50,000 اس کی ٹوٹل پرائس تھی, اور جو اس کی بکنگ تھی 10% سے تھی, 10% سے کنفرمیشن تھی, اور 3 مہینے کا اس کا جو تھا سارا وہ چھٹے دن بھیج دیا. چھٹے دن ہی میں نے بھیج دیا یار. میں فیملی میں بیچا ہے باہر؟ فیملی میں نہیں, کچھ پٹھان تھے 2, تو میں نے ان کو پروجیکٹ ایکسپلین کیا, اور میں نے پھر وہ واک ان آئے تھے یار واک ان آئے, اور ان کو میں نے ایکسپلین کیا. وہ فرانس سے آئے ہوئے تھے, تو وہ بڑے امپریس ہوئے. انہوں نے کہا یار کہ بڑا اچھا بنا ہوا ہے یہ. اور گلبرگ میں اس وقت کنسٹرکشن کسی پروجیکٹ پہ چل نہیں رہی تھی, صرف سماما اسٹار اور سماما گلبرگ ہی تھا. اس کے علاوہ لکسس مال تھا, کہ انٹرپرائزز جن کا آپ نے انٹرویو کیا, ان کا پروجیکٹ تھا. تو آپشنز اس وقت لوگوں کے پاس بہت کم تھی. اب تو اتنی آپشنز ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ میں جب تک پیر نہ پڑوں تو کوئی چیز بیچ نہیں سکتا ہوں. گلبرگ کی بات کروں میں. تو اس وقت یہ ہوا, تو میں نے بیچ دی چیز, اور بڑا اپریشیٹ مومنٹ میں یار. میں کہا 6ویں دن میں آیا لڑکا, اور لڑکے نے چیز بھیج دی. اور اس وقت ہماری جو MOU سائن ہو رہے تھے ہمارے ٹاپ سٹی 1 کے ساتھ. اچھا ٹاپ سٹی 1 ایک واحد ایسا پروجیکٹ تھا جو ریزیڈینشیل پروجیکٹ اسٹار مارکیٹنگ کے ساتھ MOU سائن کرنے جا رہا تھا, جس میں ریزیڈینشیل پلاٹس تھے, ہائی رائز پلاٹس تھے, اور کافی ساری چیزیں تھیں. میں نے بھائی پھر اس کے بعد 3 مہینے میں گلبرگ میں رہا ہوں, اور الحمدللہ 3 مہینے میں میں نے 6 سے 7 ڈیلز میچور کر لی. اور جو وہاں ٹاپ سٹی کا جو ٹاپ مینیجر تھا, جو ٹاپ سٹی کا جو مینیجر اسٹار مارکیٹنگ کی طرف سے گیا تھا, جس نے سارا پروجیکٹ رن کرنا تھا, اس نے میرا نام, اس نے اوبیسلی ہر کمپنی میں پالیٹکس ہوتی ہے, ہر مینیجر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یار جو ینگ اینڈ ڈائنامک اور اچھا کام کرنے والا لڑکا ہے وہ میرے ساتھ کام کرے, میں کیوں نہیں. اب دیکھیں اس میں 6 سیلز میں نے اگر کی, تو 6 سیلز میں کمیشن بیس کچھ بھی نہیں تھا. وہ اینول کمیشن ہمارا اسٹرکچر تھا, جو اینول 1 سال میں آپ کو ملتا ہوتا ہے, اور وہ چیزیں ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں. اس کے بعد مجھے جو میرے مینیجر تھے, جو ٹاپ سٹی 1 جن کا, جو ٹاپ سٹی 1 کے پروجیکٹ کو جنہوں نے ہیڈ کرنا تھا, جس کی مارکیٹنگ کو, ہر چیز کو دیکھنا تھا, جن کی سیلنگس کو دیکھنا تھا, انہوں نے مجھے چوز کیا. اور میں نے جو ہے وہ ٹاپ سٹی 1 جوائن کیا والنٹیرلی, کیونکہ اس وقت کوئی جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. کہتے تھے راستہ بہت دور ہے جی, ہم کیا کریں گے. ویران تھا اس ٹائم نا, اتنا ویران تھا. میں جو ہوں فتح جنگ روڈ سے جاتا تھا, مجھے بھی یاد ہے. انٹرچینج میرے سامنے بنا ہے, ایئرپورٹ روڈ میرے سامنے بنا ہے, یہ آپ کا میٹرو میرے سامنے بنا ہے. یہ ساری جرنی فرام دا اسکریچ میں نے جو ہے وہ وٹنس کی ہوئی ہے. اور ٹاپ سٹی کی ایچی بیچی لینڈ سے لے کر ہر چیز اس پروجیکٹ کو, جس طرح میں کہتا ہوں کہ ایک چیز کو آپ سوالو کر جاتے ہیں, اور اس طرح میں نے اس پروجیکٹ کو سوالو کیا ہوا ہے. اور میں نے اپنا آپ اسٹار میں منوایا. پھر میں نے جب ٹاپ سٹی میں گیا, تو بیسیکلی ہمارا جو ہرارکی سسٹم ہے نا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایگزیکٹو فائر ہوتے ہیں, پھر سینئر, پہلے ہوتا ہے سیلز مینیجر, سیلز کنسلٹنٹ, پھر سینئر سیلز کنسلٹنٹ, پھر اس کے بعد اسسٹنٹ مینیجر, دین ڈائریکٹر. اینڈ آئی ایم دا فرسٹ ون ہو پروموٹیڈ ڈائریکٹلی اسسٹنٹ مینیجر. اچھا ماشاء اللہ. یعنی بیچ میں میں نے جو سینئر سیلز مینیجر کا تھا, سینئر کنسلٹنٹ کا تھا, وہ میں نے اوور لیپ کیا, اور میں نے اسٹار کی ہسٹری میں کیا. اور میں اسٹار کی ہسٹری میں پہلا بندہ ہوں جس نے ایک دن میں 50 کروڑ کی سیل کی. کیا بیچا تھا ایک دن میں؟ 50 کروڑ میں نے 2000 گز کا ایک کمرشل پلاٹ بیچا تھا. ہادی گروپ کو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں نے وہ میری سیل تھی. اور پھر تو آپ کے ایسے سلمان سے زیادہ ہوں گے. آج تک کسی نے اتنا نہیں, آج تک کسی نے نہیں کیا. بہرحال میں نے وہاں پہ 3.5 سال گزارے. کووڈ کا ٹائم آیا تو میرے کچھ اوبیسلی ہر امپلائی ایکسیل کرنا چاہتا ہے,
اور میں نے بلیسنگ ان ڈسگائز تھی، فرید باجوہ صاحب نے اس وقت اپریل میں جوائن کیا تھا، اور مارچ میں نے کچھ میرے ریفرنس سے جو میری وائف ہیں وہ بھی میں اور وہ کولیگز ہی تھے، میری وائف نے جو ہے میری سی وی جو ہے وہ ایز اے ریکمنڈیشن پیش کی کہ آپ اس لڑکے کو لیں، اس کی بڑی گرپ ہے کمرشل میں اور پارک ویو میں؟ پارک ویو میں، یس پارک ویو میں فرید بزگا باجوہ صاحب کا میرا پہلا انٹرویو ہوا، اور میں آیا اور باجوہ صاحب کو میں نے پونے گھنٹے کا انٹرویو دیا. اچھا، مائی فرسٹ انٹرویو ود فرید زکا باجوہ یہاں پہ ایک سوال ہے 45 منٹس. ضروری سوال ہے، اس کو ہم بعد میں کاٹ سکتے ہیں. بھابھی نے سی وی کیوں دی واجب صاحب کو؟ وہ آپ کو کیسے جانتی تھی؟ بھابھی نے سی وی ایسی تھی کیونکہ بھابھی جو تھیں وہ اسٹار کی امپلائی تھی نا، اسٹار میں وہ اکٹھے اچھا، تھے. اسٹار کی وہ ایکس امپلائی بھی ہے؟ اسٹار کی ایکس امپلائی بھی ہے، یس. اچھا اچھا، تو انہوں نے سی وی اس لیے دی تھی کہ آپ اچھے کینڈیڈیٹ ہیں، اس لیے دی تھی کہ جانتے تھے انہوں نے سی وی میری اس لیے اچھی دی کیونکہ بایا صاحب نے ان کو کہا کہ یار مجھے کوئی ایسا بندہ چاہیے جس کی کمرشل میں گرپ ہو، کیونکہ اس وقت ڈاؤن ٹاؤن ہم نے لانچ کرنا تھا بڑے زیل جی سے، کیونکہ اس کی چی بیچی پتا ہو اس کو کہ یار اس میں بلڈر کتنا بنائے گا کتنا بچائے گا اس کو، اور کنسٹرکشن کی معلومات جس کو ہو تاکہ ایک پراپر پروپوزل بنا کے اس کو پیش کر سکے. کوئی انویسٹر آتا ہے کیونکہ کچھ بھی چیزیں ان کو سوسائٹی کو اس وقت کلیئر نہیں تھی، نہ بائی لاز کلیئر تھے نہ چیزیں کلیئر تھی. بائی لاز میں تو آبویسلی میری اتنی گرپ نہیں تھی کیونکہ وہ تو سی ڈی اے سے آپ نے اپروو کروانے تھے، دین اس کو ایگزیکیوٹ کرنا تھا. لیکن کنزیومر کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے، ایک بلڈر کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں، اس کو ہم نے کیسے لے کے چلنا ہے. تو بھائی صاحب نے مجھے جو ہے وہ میرا انٹرویو کیا 45 منٹس کا. 45 منٹس کا انٹرویو کیا. اب اسٹار میں بڑی اکڑ سے ریزائن دے کے آیا تھا یار. میں نے کہا یار انٹرویو دینے سے پہلے ریزائن دے دیا؟ میرے کچھ ایشوز تھے نا، میرا کمیشن نہیں دے رہے تھے. اچھا اچھا اچھا، ہاں ساتھ مجھے 50 کروڑ والا کمیشن بھی نہیں دیا یار انہوں نے. یہ تو بہت زیادہ مجھے کمیشن نہیں دے رہے تھے. وہ پیسے ان کے ورتھ میں شامل نہیں کرو. نہیں وہ پرنسپل ہی میرے نکلوا بھی لیے تھے پیسے. اچھا اچھا، تو اس میں نے جو ہے میرا ایک پرنسپل اسٹینڈ تھا جس پہ میں نے کہا یار کہ مجھے اگر کمیشن کے پیسے نہیں دیتے میں ریزائن دے دوں گا، اور میں اپنے ورڈس پہ قائم رہا. انہوں نے نہیں دیا تو میں نے ریزائن کر دیا. اچھا، اب میں نے پھر 45 منٹس کا جب انٹرویو دیا یہاں پہ فرید باجوہ صاحب کو، باجوہ صاحب نے مجھ سے بہت سے سوال کیے کہ بلڈنگ میں کیا ہوتا ہے، بائی لاؤز کیا ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، سیلیبل ایریا کیا ہوتا ہے، پلانٹ کا یہ وہ ویسے ویسے. تو بھائی صاحب نے مجھے کہا یار ایسا کرتے ہیں منڈے کو آپ وزٹ کرو، نیکسٹ ٹیوزڈے کو ملتے ہیں. منڈے کو میں سوسائٹی کا میں نے وزٹ کیا. اب میرے ذہن میں یہ تھا کہ بھائی صاحب کو اب دوبارہ میرا انٹرویو شروع کریں گے. وہاں کے میں سیلس کنسلٹنٹس جتنے تھے ان سے ملا، ساری انفارمیشن لی، ساری انفارمیشن لی، ایچی بیچی سائٹ پھرا، ہر چیز دیکھ لی. ان کی ٹیم کے میں نے فلاز بھی نوٹ کر لیے. اب میں نے اپنا نیا ایکشن پلان تیار کرنا تھا. میں نے کہا یار باجوہ صاحب نے پہلا انٹرویو میرا 45 منٹ کا کیا تھا تو ابھی کم سے کم گھنٹہ تو کریں گے. میں نے بیٹھتے ساتھ ہی میں نے کہا یہ فلاز ہے جی. اچھا سب نے کہا اچھا ٹھیک ہے یہ ایسے میں نے کہا یہ وہ فلان ڈمکان ایسے ایسے آپ کے سیلس گنٹر یہ کہتے ہیں لیکن ایکچوئل گراؤنڈ یہ ہے ایسے ہے ویسے ہے. عثمان ڈو یو وانٹ ٹو جوائن؟ میں نے کہا یس سر آف کورس آئی وانٹ ٹو جوائن. انہوں نے کہا چلو پھر اوکے ڈن ہے. انہوں نے مجھے اوکے کر کے بھیج دیا باس نے. اب میرا ہونا تھا آخری انٹرویو ہمارے سی او کے ساتھ اور ہمارے سی ایف او کے ساتھ اور باجوہ صاحب کے ساتھ. وہ جیسے ایک انٹروڈکشن ہی ہوتا ہے آپ کا. تو پھر ایک ہفتے بعد مجھے دوبارہ کہا یہاں عثمان کیسے ہو؟ سر الحمد للہ کرم اللہ. کل 1 بجے سائٹ آفس. میں نے کہا اوکے سر. میں 1 بجے سائٹ آفس پہنچ گیا. میاں صاحب سے میرا انٹریکشن ہوا. میاں صاحب نے تھوڑے بہت سوال کیے مجھ سے. میاں صاحب نے مجھے اوکے کیا. میں باہر نکلا. آدھے گھنٹے بعد بھائی صاحب کی دوبارہ مجھے کال آ گئی کانگریچولیشنز یار کہ آپ کو ہم نے ہائر کر لیا ہے اور آپ جوائن کر لیں یہ وہ فلان. پھر ساری چیزیں مجھے سونپ دی گئی. پارک ویو کی چیزیں سمجھنے میں مجھے تقریباً 1 ہفتہ 2 ہفتہ لگا کیونکہ آبویسلی ریئل اسٹیٹ سے میرا تھوڑا بیک گراؤنڈ تھا چیزیں کیسے لے کے چلنی ہیں. لیکن میں نے اس دوران بھی مجھے جو زون ملا تھا بہت ہی ویک زون تھا. اس پہ میں نے ورک کیا. بھائی صاحب نے مجھے موٹیویٹ کیا. پھر اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارا جو انسینٹیو کا جو ہمارا امپلائیز کا اسٹرکچر ہے وہ بہت ہی اچھا ہے. ہمارا جو کلچر ہے جاب کلچر ہے ود ان دا سوسائٹی جو رسپیکٹ ہے میں کہتا ہوں یہ مائنڈ بلوئنگ ہے. کوئی بھی ڈیولپر کوئی بھی ریئل اسٹیٹ کمپنی آپ کو اتنا اچھا ٹریٹ نہیں کرتی ایز اے امپلائی جتنا پارک ویو سٹی ہمیں عزت دیتی ہے اور جتنا ہمیں اچھا پورٹرے کرنے کی کوشش کرتی ہے اور
دے آر کنسیڈرنگ دیم آور سیلف کہ ہم وی این ڈیولپرس کے ایک پارٹ ہیں اور بہت اچھا ٹریڈ کرتی ہے ہمیں. اور وہ یہ ساری چیزیں جتنا ہم نے ایکسل کیا بیسیکلی پارکیو کے ساتھ ایسوسیشن ہی آپ کی ترقی کا ذریعہ بنتی ہے نا. میں اگر انڈیویجول ہوں تو شاید سلمان مجھے باہر بٹھا دے انتظار کروائے, لیکن جب وہ دیکھتے ہیں نا پارک ویو سے عثمان جہانگیر آیا ہے تو پارک ویو لفظ ہمیشہ پہلے ہی آئے گا, وی این ڈیولپرس پہلے ہی آئے گا, اس کے بعد عثمان جہانگیر آئے گا. اب عثمان جہانگیر کی ایک انڈیویجول پرسنالٹی تو بعد میں اس کا امپریشن ہوگا کہ جب سلمان میرے سے بات کرے گا یا ارسلان مجھ سے بات کرے گا کہ ہاؤ پرسویسو پرسنالٹی, میری پرسنالٹی کتنی پرسویسو ہے اس کے لیے, اور کیا اس کو وہ پوائنٹس ملتے ہیں میری پرسنالٹی سے کہ جو وہ چاہتا ہے. نہیں تو پھر 1000 لوگ آتے ہیں ہم سے ملتے ہیں, بس ٹھیک ہے السلام علیکم وعلیکم السلام. بالکل. تو اس لحاظ سے پارکو نے جو عزت دی ہمیں, اللہ بہت ایک چیز تو ہم بھی انڈورس کرتے ہیں کہ جو ٹیم ہے بڑی پروفیشنل ہے پارکو کی. ٹیم بہت پروفیشنل ہے, اور میں کہتا ہوں کہ اس اسٹرکچر کو, ہمارے اسٹرکچر کو کافی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری نے اور جو کافی ڈیولپرز ہیں انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے. کیونکہ آبویسلی آپ بھی ایک ورڈ آف ماؤتھ ہوتے ہیں نا, آپ جب جاتے ہیں آپ سے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یار پارک ویو میں کیا ہوتا ہے, جیسے ہم لوگوں سے کرتے ہیں یار کیپٹل میں کیا چل رہا ہے, فلانی سوسائٹی میں کیا چل رہا ہے. تو ضروری نہیں کہ آپ ان کی جو ہے وہ بری چیزیں یہ اڈاپٹ کریں, ان کی بری چیزوں کا مذاق اڑائیں, آپ ان کی اچھی چیز کو بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں. تو ایک سوال ہے, اسٹار مارکیٹنگ یا پارک ویو سٹی؟ بائی ہارٹ پارک ویو سٹی اینڈ بائی ایکسپیرینس اسٹار مارکیٹنگ. تو آپ کتنی کوشش کر رہے ہیں ان چیزوں کو پارک ویو کے سسٹم میں انٹیگریٹ کرنے کی جو اسٹار مارکیٹنگ میں آپ کو لگتا ہے؟ اسٹار مارکیٹنگ میں میرا اختلاف بہت سی چیزیں تھے جو یہاں میں نے انٹیگریٹ کی ہیں. پارک ویو سٹی جو اسٹار مارکیٹنگ تھا نا, بیسیکلی بہت ہی کنونشنل طریقے سے مارکیٹنگ چلا رہے تھے. وہاں پہ کوئی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سیکٹر نہیں تھا آپ کا کہ جو آپ کو بتا رہا ہے کہ یار یہ چیزیں انوویٹو کسی صورت میں انوویٹو میں سمجھ رہا ہوں, انوویٹو باجا صاحب از ویری انوویٹو. لیکن وہ لوگ اینڈ یوزر سینٹرک ہے نا, اینڈ یوزر سینٹرک ہیں, اور ان کی ایک بڑی لمیٹڈ سی سوچ ہے نا کہ بس اخبار میں ہم نے اشتہار لگا دیا, فون کال چلا دی, ٹی وی سی بنا دی, اینڈ دیٹس اٹ. وی آر ناٹ موونگ فارورڈ کہ ہم. بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ میجورٹی اینڈ یوزر ابھی بھی اس کنونشنل طریقے سے آتا ہے؟ نہیں, اب نہیں آتا. اب تو آپ کو دیکھیں, جب تک آپ اس کے سب کانشیس میں کوئی چیز انجیکٹ نہیں کرتے نا, آپ کو کلائنٹ نہیں آتا. اچھا ڈفرینس بھی ہے نا, آپ اپنا دیکھ لینا, آپ نے کتنے اشتہار دیکھ لیے ہوں گے. پہلے لوگ امپریس ہوتے تھے, ہاں شاہد افریدی کے اشتہار میں آ رہا ہے جی, جیلٹ کے اشتہار میں آ رہا ہے, پر پرسنالٹی انڈورسمنٹ کوئی معنی نہیں رکھتی تھی. اب تو ہر اشتہار بن رہا ہے. جو ہم نے بنایا ٹاپ سٹی کا, جب ٹی وی سی بنایا اسٹار مارکیٹنگ نے, مہوش یاد کو انہوں نے لینے کی کوشش کی. انہوں نے پہلے کہا سائن کریں گے مہوش یاد, لیکن اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں 3000 روپے والا موبائل بیچ لوں گی لیکن ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں نہیں آؤں گی. تو اس نے ریجیکٹ کر دیا ہمیں. پھر ہم نے بشرا انصاری کو لینا پڑا, اور احسن خان کو لینا پڑا, اور ایک اور صاحبہ تھی ان کو لینا پڑا. تو اس طرح سے پرسنالٹی انڈورسمنٹ کسی دور میں کام کرتی ہے. آپ جب تک اپنے آپ کو انوویٹ نہیں کرتے. اور دوسرا یہ کہ مجھے ایک چیز جو بڑی پنچ کرتی ہے نا, وہ آپ کی آرگنائزیشن کے ساتھ لائلٹی ہے. اگر میں پارک ویو سے لائل نہیں ہوں نا, یا میرے ڈائریکٹرز لائل نہیں ہیں, کوئی بندہ لائل نہیں ہے, تو مجھے وہ چیز بڑی پنچ کرتی ہے. اسٹار مارکیٹنگ میں یہی تھا, یہی مجھے تھوڑے سے اختلافات تھے کچھ چیزوں سے, یار میں وہ چیزیں پھر وہ کیری آن کر کے لیں کہ نہیں چل سکتا. کیونکہ آبویسلی دیکھیں اسٹار مارکیٹنگ اپارٹ ایک انڈیویجول آپ کی بھی اپنی پرسنالٹی, اگر کوئی گرو نہیں کرنا چاہتا, جس طرح میں اکثر تمہیں کوٹ کرتا ہوں یار اگر میں 20 سال کا ہوتا نا, تو آئی ووڈ لو ٹو ورک ود سلمان, آئی ووڈ لو ٹو ورک ود نیوکلیس مارکیٹنگ. کیوں؟ کیونکہ یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں یار پیسوں کی نہ بس سوچو, تمہیں سیکھنے کے کتنی چیزیں ملیں گی, تمہیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے. تم ابھی بھی کہتے ہو یار مجھے پیسے کتنے ملیں گے. میں 20 سال کا ہوتا اور اگر مجھے پیسے کمانے کے لیے نہ ملتا نا کچھ بھی, تو میں پھر بھی نیوکلیس جوائن کرتا. یہ میں بات دل سے, میں نے ارسلان کو کئی دفعہ ارسلان کو بھی کوٹ کروائی ہے یار, یہ میں اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کیونکہ آپ جس طرح سے اپنے امپلائیز کی جو ہے نا برین اسٹارمنگ کرتے ہیں, ان کو اچھی سے اچھی چیز بتانے کی کوشش کرتے ہیں, اچھے سے اچھا ایڈیکیٹس بتانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو کافی ساری چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک چیز مجھے بڑی زبردست لگتی ہے کہ اس چیز کو میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. اب مجھے بتائیں کہ پارک ویو سٹی میں آپ نے اتنا کام کر لیا ہے, ابھی آلموسٹ 2.5 ایئرز ہو گئے ہیں, 3 ایئرز کمپلیٹ ہونے لگے ہیں. سو پارک ویو سٹی کو ایز اے پروڈکٹ آپ لوگ انڈورس کر رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں, اینڈ یوزر کے ساتھ کام کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اینڈ یوزر پارک ویو سٹی کی طرف جو آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے, اور اگر آئے تو کیوں آئے؟ ایسا کیا پارک ویو سٹی میں آپ نے دیکھا جو کوئی اور سوسائٹی آفر نہیں کری؟ بیکاز آپ نے جس طرح بتایا نا, آپ نے گلبرگ میں کام کیا, آپ نے ٹاپ سٹی میں کام کیا, اور دونوں اچھی لوکیشنز پر ہیں, اور دونوں میں اچھے ٹائپ کے پروڈکٹ نظر ملے ہیں, اور دونوں میں اچھا کلائنٹیل آیا ہے. دیکھیے دونوں کا اگر آپ نے سفر دیکھا ہو نا تو بڑا ہی اسٹرگلنگ قسم کا اور طویل قسم کا. آپ دیکھیں ٹاپ سٹی 1 2002 سے چل رہا ہے,
2002 میں یہ ٹاپ سٹی 1 ممتاز سٹی ایک ہی ہوتا تھا. اس کے بعد جو بھی مسہیپس ہوئے یہ ایک پارٹ ہو گیا, اور 2002 کا پیریڈ دیکھ لیں, اور 2020 میں جا کے کہ آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کروں, 2019 میں جا کے ٹاپ سٹی نے ایکسیل کیا ہے اور بہت اچھا ایکسیل کیا ہے. اسی طرح گلبرگ گرینز ہے, گلبرگ گرینز کا بھی آپ پورشن اٹھا کے دیکھ لیں, فارم ہاؤسز کا چمکا ہوا ہے. ریزیڈینشیل میں تو انہوں نے بہت لوگوں کو بیچاروں کو خوار کیا. یونیک سیلنگ پریپوزیشنز جو پارک ویو سٹی کی ہے, جو پرسنلی مجھے جو بہت چیز اٹریکٹ کی ہے, میں نے خود پرسنلی جو ہے وہ 2018 میں وزٹ کیا ہوا تھا پارک ویو سٹی, اور اس وقت وہ چھوٹا سا راستہ ہوتا تھا جو آپ کا سیمی ڈیم روڈ سے آ رہا ہے. اینڈ جب باجوہ صاحب نے مجھے کہا یار آپ نے وزٹ کرنا ہے, تو آئی واز اسٹاؤنڈیڈ ٹو سی کہ ڈیولپمنٹ اتنی میسو لیول پہ چلی گئی ہے کہ یار آپ کا ایکسیس ہی بنا دیا گیا اس وقت. تو ایز اے اینڈ یوزر میں یہ بات کوٹ کرتا ہوتا ہوں کہ یار اگر کسی کے پاس پیسے ہیں نا, اور اس کو اگر آپ نے پارک ویو سٹی کا وزٹ کروا دیا ہے, تو آئی ایم ڈیم شیور کہ وہ سوسائٹی میں ضرور پل آؤٹ لے گا. اور دوسرا یہ جو ہمارے چیئرمین دیکھیے جب پارک ویو سٹی کا وزٹ کر لو نا, اٹس ویری سوتھنگ. لیکن فرینکلی اسپیکنگ اس کی لوکیشن کی خوبصورتی میں تو آبویسلی آپ کا یا باجوہ صاحب کا ہاتھ نہیں ہے, آپ کا پھر بعد میں کسٹمر سروس میں ہاتھ ہے, کنسلٹنسی میں ہاتھ ہے, وہ تو پھر عظیم خان صاحب مارکیٹنگ اسٹریٹجی میں ہاتھ ہے. عظیم خان صاحب کی لوکیشن کی چوائس تو خان صاحب تو ویژنری, وہ تو 4 چاند لگاتے ہیں. میں اس میں میک شور کرتا ہوں, میں کہتا ہوں خان صاحب کے ویژن کو میں کہتا ہوں کہ اتنے آگے تک کی وہ انسان سوچتا ہے کہ آپ کی عقل دنگ رہے. اچھا یار میں ایک کوشچن یہاں کرنا چاہتا ہوں. ہم نارملی ڈسکس کرتے ہیں پازیٹیو سائڈز, اسٹرینتھس ڈسکس کرتے ہیں. آپ مجھے ذرا بتائیں پارک ویو کی ویکنیسز کیا ہیں؟ ویکنیسز یار ایسا کوئی مجھے ابھی تک تو اتنی کوئی نظر نہیں آئی. ایز اے کنزیومر اگر آپ کہتے ہیں ایز اے کنزیومر یا اینڈ یوزر کوئی ویکنیس مجھے تو ابھی کوئی میرے دیکھیں, چیزوں میں ڈیلے اور چیزوں میں دیر سویر ہو جاتی ہوتی ہے, تو یہ جنرل پریکٹسز ہوتی ہیں. گلے شکوے اگر آپ ایک جگہ رہتے ہوتے ہیں یا ایک جگہ آپ کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کے ڈفرینسز آتے رہتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا میسو قسم کا نہیں کوئی نیگیٹو پوائنٹ کہ میں کہوں یار یہ سوسائٹی کا بڑا نیگیٹو پوائنٹ ہے. آپ کسی بھی پوائنٹ کو اٹھا لیں, آپ لوکیشن کو, آپ کسی بھی چیز کو چیلنج کریں, آپ لوکیشن کو چیلنج کریں, آپ یہاں کے اسٹیٹ آف دی آرٹ جو کمرشل ڈاؤن ٹاؤن ہے اس کو چیلنج کر کے میں اس کو ڈیفینڈ کروں گا, بتاؤں گا آپ کو کہ یار یہ اس طرح سے چیز نہیں ہے. میں کسٹمر کو کیا جواب دوں اگر اس کی کوئی کوئری آئے, کوئی کمپلینٹ آئے اس کی کسی اسپیسیفک بھی مسئلے کے حوالے سے پارک ویو کے. میں ویگ بات کر رہا ہوں, جنرل سوال, اسپیسیفک سوال نہیں کرتا, ویگ بات کر رہا ہوں. کیا جواب دوں اس کو, کیا ایسی وجہ اس کو میں بیان کروں جس سے اس کا ٹرسٹ بحال رہے پارک ویو پہ, اور وہ سمجھ جائے کہ ہاں یہ جو ڈیلے آیا ہے, یہ جو وعدہ خلافی ہوئی ہے, یہ انڈرسٹینڈیبل ہے. کیا وجہ ہوتی ہے ایک سوسائٹی کے لیے اپنے وعدے خلاف؟ ڈیولپمنٹ میں کافی سارے معاملات ہوتے ہیں. آپ کی لینڈ ایکوائرنگ ہوتی ہے, پھر اس کے علاوہ آپ کی ڈیولپمنٹ, آپ نے اس چیز کو لے کے کیسے چلنا ہے. ہمارے پاس کوئی ایک چیز ایک ہرڈل نہیں ہوتی ہے ہمارے پاس. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ جو یہاں پہ ہمارے جو سی ڈی اے کے معاملات ہیں, کافی چیزیں ان کو بھی پیرلل لے کے جانا ہے. تو ہم ایٹ اے ٹائم 8 سے 10 چیزیں جو ہیں وہ پیرلل لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو کلائنٹ جو آپ کا اینڈ یوزر ہے, آبویسلی جب آپ کسی ایک بچے کو ایک کھلونا دکھا دیتے ہیں تو وہ بڑا فیسینیٹ ہوتا ہے. یعنی اگر آپ نے پارک ویو کا بڑا زبردست امیج بنایا ہو کہ یار یہ ان فیوچر یہ چیز بننے جا رہی ہے, اور اس چیز کو ایگزیکیوٹ ہونے میں دیر تھی, تو وہ بڑا کانشیس اور بڑا اس چیز کے بارے میں کیوریس ہوتا ہے, یار یہ کب ملے گی مجھے چیز, یہ کب چیز ملے گی. کیونکہ ڈیلیز آبویسلی ڈیلیز ہوتے ہیں, اس میں ڈیولپمنٹس کے لحاظ سے ڈیلیز ہو سکتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کوئی میسو قسم کا ڈیزاسٹرس کے یار کسی کے ساتھ ہم نے بالکل ہی کسی کے پیسے غبن کر لیے. جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں علیم خان صاحب, ہمیشہ اپنی اسپیچ میں کوٹ کرتے ہیں کہ یار ہمیشہ لوگوں کو وہ چیز بیچو کہ جو تم سمجھتے ہو کہ میں اپنے لیے پسند کر سکتا ہوں, میں اس میں رہ سکتا ہوں. ابھی لاسٹ ٹائم بھی یہی بول رہے تھے, لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے بولا, ہر اس کے پیچھے ایک وجہ ہے نا. چاہیں تو ہم آج سستے سے سستا پلاٹ لانچ کر کے لوگوں سے اربوں روپیہ اکٹھا کر سکتے ہیں, لیکن نہیں کرتے. ہمیں پتہ ہے پارک ویو ایک برانڈ بن چکا ہوا ہے, اور پارک ویو ایک ایسا برانڈ بن چکا ہوا ہے کہ ہم کوئی بھی چیز مارکیٹ میں لانچ کرتے ہیں تو لوگ ہاتھوں ہاتھ خریدتے ہیں ٹرسٹ کے نام کے اوپر, پارک ویو برانڈ کے نام کے اوپر. اچھا میرے پاس ایک کوشچن آتا ہے ویسے ہمارے جتنے بھی کسٹمرز ہیں, کلائنٹس ہیں, کہ پارک ویو کا این او سی سسپینڈ کیوں ہوا تھا؟ یار این او سی سسپینشن بیسیکلی دیکھیں, شکر آپ نے کینسلیشن کا لفظ استعمال نہیں کیا. کافی سارے لوگ کینسلیشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں کیونکہ این او سی کینسل کبھی نہیں ہو سکتا, سسپینشن. اچھا اس میں اب مین ایشو یہ تھا کہ آپ نے اگر لوکیشن کا وزٹ کیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کوری روڈ جو ہیڈنگ ٹورڈز بیری انکلیو ہے. اب جہاں سے آپ نے دیکھا ہے وہ ٹرن آتا ہے جو ہمارا نیا انٹرس بنا ہے, اس ٹرن سے لے کر جہاں ہمارا پہلا گیٹ ہے وہ 1.2 کلومیٹرز کا پیچ ہے. بالکل 2019 کو یہ معاملہ سی ڈی اے نے اٹھایا تھا
ہاں کہ یہ روڈ جو ہے یہ CDA کا ہے, ہاں جہاں پر جو ہے وہ انہوں نے ایکسیس بنایا, اس وقت یہ کچی روڈ ہوتی ہے. ہاں ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ CDA اور پارک ویو سٹی آپس میں بیٹھ کے اس معاملے کو طے کریں. اب CDA کے ساتھ ہماری یہ سیٹنگ ہوگی کہ CDA سے ہم نے وہ جگہ پرچیز کر لی, 1.2 کلومیٹرز کا پیچ, اس کو ہم نے اسفالٹ کیا پراپر. اسفالٹ کرنے کے ساتھ ساتھ CDA کے نام پہ لگایا. وہی نہیں بلکہ ہمارے سوسائٹی کی جتنی روڈز ہیں ساری جو کنسرنڈ اتھارٹی ہے CDA وہ اسی کے نام پہ ہوتی ہے. وہ ماشاءاللہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جب یہ روڈ اوپن وہ ہوا ٹرننگ تھا. پوائنٹ تھا, آبویسلی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا, آبویسلی بینیفیشیل تھا ہمارے لیے, لوگوں کے انٹرسٹ میں تھا. اور لوگوں نے بلکہ جب ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا تو لوگوں نے بڑا, جو ہمارے لاٹیز ہیں انہوں نے کافی شور کیا تھا اس کے اوپر. اب دیکھیے آپ نے اگر آپ نے یہ چیز وٹنس نہیں کی تو اس 1.2 کلومیٹرز میں ہماری کوئی کنسٹرکشن نہیں ہے, ہماری کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے. ہمارا گیٹ بھی جو ہے 1.2 کلومیٹرز کے بعد بنا ہوا ہے. ہاں بالکل بالکل. اس کے بعد یہ دوبارہ کسی نے ایک پٹیشن دائر کر دی, جی میرا 1.5 مرلہ اس کے نیچے آ گیا, جی میرا 1.5 مرلہ زمین تھی اور اس کے نیچے آ چکی ہوئی ہے, اور یہ انہوں نے جو ہے وہ بینیفٹ کیا پارک ویو سٹی کو. حالانکہ وہ تو وجہ اس کی public یہ interest میں وجہ تھی. اس کی یہ بنی ہوئی تھی کہ مطلب آپ لوگوں نے کوئی کنسٹرکشن کی اس کے اوپر, اور وہ ہم نے کنسٹرکشن اونرشپ CDA کی تھی. بیسیکلی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے یہ راستہ, یہ CDA کے روڈ, یہ روڈ پلان, یہ CDA کے پلان میں یہ روڈ نہیں تھا, آپ نے یہ خود بنایا ہے. تو CDA کے پلان میں اگر یہ روڈ نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے کہ کوری روڈ بھی سارا انلیگل ہے, پھر وہ بھی CDA کے پلان میں نہیں ہے. پھر وہ انلیگل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بیرین کلیو بھی سارا انلیگل ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمارے لاٹیز نے کہا یار بھائی, جب ہم نے ویب سائٹ پہ دیکھا تو ہمارے پاس اس وقت 2 کمپیریزن میں سوسائٹی تھی, ایک تھی پارک ویو اور ایک تھی بیرین کلیو. بیرین کلیو کا NOC نہیں تھا اور پارک ویو کا NOC تھا, تو ہمارا کیا قصور ہے اس پہ؟ تو وہ بیسیکلی معاملہ پھر ہائی کورٹ میں پیش ہوا اور ہمارے خلاف فیصلہ آیا اس چیز کو ہم نے پھر ڈیفینڈ کیا سپریم کورٹ میں, اور الحمدللہ ابھی ہمارے پاس CDA کا NOC ہمارے پاس ہے, جو کہ بڑی بات ہے, کیونکہ CDA میں آپ کوئی بھی سوسائٹی اٹھا کے دیکھیں انسٹالمنٹ پہ آپ کو نہیں ملے گی, اور اتنی خوبصورت بنی ہوئی. اور میں اس کو خوبصورتی کا جو ہے جتنا ذمہ دار ہے وہ سارا علیم خان صاحب کو ٹھہراؤں گا, کیونکہ آپ کبھی بھی چلے ہیں تو ایک ایک چیز وٹنس کر رہے ہوتے ہیں. ان کو یہ چیز پتہ ہوتی ہے کہ یار کون سی چیز کہاں لگی ہوئی ہے, کس پلان کو میں نے کیسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے, اور یہ ڈاؤن ٹاؤن جب بننے جائے گا تو کیا ہوگا. لوگوں کو ابھی اس کی چیز کی سینس نہیں ہے, تو لوگوں کو تھوڑی سی جھلکی ہم نے ابھی دکھائی ہے, جو ہم نے پارک ویو کی بلڈنگ بنائی ہے, اور لوگوں نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا کہ یار ایک گرین کلر تو بڑا سوٹ کر رہا ہے, بہت زبردست. جو جس چیز کو لوگ کہتے تھے علیم خان اپنی جو ہے وہ فرمائشی پروگرام اس پہ نہ ایگزیکیوٹ کرے, تو آج ان کو بہت اچھا منہ توڑ جواب ملا ہے. اچھا ایک اور کویشچن یہ تھا, کیونکہ میں بات ابھی کر رہا تھا جیسے کہ پازیٹیو چیزیں تو ہم ڈسکس کرتے ہی رہتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم ذرا سخت سوالوں کی طرف آتے ہیں. لوگ جو ہیں اسپیشلی آپ کے سیلز پارٹنرز, ماشاءاللہ کافی سارے سیلز پارٹنرز ہیں, اور کافی بڑے بڑے برانڈز بنائے ہیں آپ لوگوں نے. جی بالکل. ہم خود بھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں برانڈ بنانے میں پارک ویو کا بہت بڑا رول ہے. جی بالکل. بہت سارے سیلز پارٹنر جب ڈسکشن کرتے ہیں, اور بہت سارے مارکیٹ میں یہ سینٹیمنٹ ہے کہ آپ لوگ اپنے سیلز پارٹنرز میں ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں, کہ کسی کو آپ کچھ زیادہ فیورز دے دیتے ہیں, کسی کو کم فیورز دے دیتے ہیں. تو کیا آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جب آپ دیکھیں بزنس جب کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کے کمپیٹیٹرز بھی ہوتے ہیں, آپ کو غلط راستہ دکھانے والے بھی ہوتے ہیں. میں نے تو اب تک ایسی کوئی چیز وٹنس نہیں کی کہ جس میں فیوریٹزم ملا, کیونکہ ہماری انٹرنل چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. جن چیزوں کی آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں علیم خان سب کے لیے اوپن ہے, یعنی کسی کو کوئی فیوریٹزم ان کی نظر میں نہیں, پرفارمنس بیسڈ ہے ہر چیز. آپ کو کون منع کرتا ہے؟ آپ جائیں, آپ خان صاحب کے ساتھ بیٹھیں, اٹھیں بیٹھیں گپ شپ ماریں. اب ایک بندہ اٹھ بیٹھ رہا ہے خان صاحب کے ساتھ گپ شپ مار رہا ہے, اور میں شائع ہوں, میں نہیں جاتا ان کے پاس, تو میں کیا اس بندے کو بلیم کرنا شروع کروں کہ وہ اتنا فری کیوں ہو رہا ہے؟ تو ایسی کوئی میں نے تو ابھی تک, بلکہ فیورٹزم کسی کو ابھی تک میں نے کوئی وٹنس نہیں کیا کہ جس کو بیانڈ دا وے جا کے بہت ساری فیورز مل رہی ہیں اور باقیوں کو ہم نے محروم رکھا. جو بھی پالیسی ہماری سوسائٹی کی آتی ہے نل اینڈ وائڈ ہوتی ہے, سب کو کلیئر ہوتی ہے, سب کو اس کی لائنز پتہ ہوتی ہیں کہ یار ان لائنز پہ چلے گی اور ایسے ہوگا, اس کی ایگزیکیوشن کیسے ہے, اس کا وائنڈ اپ ایسے ہے, اس کو ہم نے ایسے لے کر چلنا ہے. وہ سب کو ایک جو ہم نے بینچ مارک بنایا ہوا ہے اسی کے مطابق ہم چلاتے ہیں. تو فیورٹزم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس میں کہ کسی کو ہم نے بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری فیور دے دی ہے. تو سیلز پارٹنر اگر آپس میں باتیں کرتے ہیں تو پھر چیزیں بھی بتائیں, کتنی کریج رکھیں نا پھر کہ یار یہ فیور آپ نے دی ہے, تاکہ ہم اس کو ڈیفینڈ کریں, اس کو بتا سکیں.
اور جو ہمارا ریبیٹ اسٹرکچر ہے، ریبیٹ اسٹرکچر کے بارے میں کافی سارے لوگوں کو ابہام تھے کہ یار فلاں بندے کو آپ زیادہ دیتے ہیں، ہمیں کم دیتے ہیں. ہاں آپ پارک ویو کے ایکسکلوسیولی آفیشیل زونل سیل مینیجر ہے نا؟ یس. پارک ویو کا ایگزیکٹ ٹوٹل ریبیٹ جو لوگوں نے ایک جھوٹ پھیلایا ہوا ہے مارکیٹ کے اندر، وہ 1% ایکسٹرا بتاتے ہیں، وہ سچ بات ہے کہ جھوٹ بات؟ ہاں لوگ ایکسٹرا بتاتے ہیں، لوگ اوور ایگزیجریٹ کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے لوگ پکڑے بھی ہیں. دیکھیں وہ میں پھر اس بات کو کنٹینیو کرتا ہوں کہ دیکھیں جو اگر 1% ایکسیڈ بتا رہا ہے تو کون بتا رہا ہے؟ اچھا وہ یہی بولتے ہیں کہ فیوریٹزم میں کچھ خاص لوگ ہیں ان کو نہیں اچھا میں نے یہاں پہ ایک کسٹمر سینٹرک ایسا فیوریٹزم سر کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے. میں یہاں پہ ایک کسٹمر سینٹرک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ پارک ویو کے آفیشیل ہونے کے ناطے مجھے یہ بتائیں، اور میں یہ چیز آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو پارک ویو سٹی مجھے ایز اے ریل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنی کمیشن دیتا ہے، کیا اس پہ میرا حق ہے یا کیا اس پہ میرے کسٹمر کا حق ہے؟ اور اگر میں یہ اس کو دوں یا نہ دوں تو دونوں سینیریو میں میری طرف سے اسے کس طرح کی سروس ملے گی؟ اس پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایز اے آفیشیل فرام دا سوسائٹی کچھ گائیڈنس دیں. یار دیکھیں جو یہ ریبیٹ اسٹرکچر ہم نے ڈیزائن کیا تھا نا، یہ ایکسکلوسیولی ہم نے پارٹنرز کے لیے ڈیزائن کیا تھا، کیونکہ دیکھیں ہم چاہتے تھے کہ یار ہم گرو کر رہے ہیں تو ہمارے پارٹنرز بھی گرو کریں. اینڈ یوزرس کو تو میں کہتا ہوں اس کی بھنک بھی نہیں لگنی چاہیے. obviously it's between it's اینڈ جو فیل ہوتا ہے کہ چوری ہے مجھ سے. نہیں اٹس نہیں، آپ اس کو ڈیفینڈ کریں. آپ کہیں کہ یار اتنا بڑا سیٹ اپ میں چلا رہا ہوں، اتنی بڑی مارکیٹنگ ٹیم چلا رہا ہوں، یہاں میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سمجھائیں ایک اینڈ یوزر کو. ایک اینڈ یوزر کا تو ایک یہ بہت ہی بلف اور ویگ سوال ہے کہ اگر کسی سے ڈیمانڈ کرے ریبیٹ، بیسیکلی یہ اصطلاح یوز ہی نہیں ہوتی تھی. اصطلاح جو یوز ہوتی تھی وہ ہوتی تھی ڈسکاؤنٹ کی. یار آپ اس پہ کیا ڈسکاؤنٹ دیں گے؟ اور ڈسکاؤنٹ بھی بہت ہی حاتم تائی کی قبر پہ لات مارتا تھا کوئی ریل اسٹیٹ والا، تو کہتا تھا یار آپ کو میں اس پہ 1 لاکھ روپے چھوڑ دوں گا. پوائنٹس اور پرسنٹیج اگر میں اس پہ آپ کو ریبیٹ چھوڑ دوں، ڈسکاؤنٹ چھوڑ دوں، تو کیا آپ اس بات سے ایگری نہیں کرتے؟ میں سب سے بڑا مخالف ہوں. کیا آپ اس سے ایگری نہیں کرتے کہ میری اس کو کسٹمر سروس دینے میں بھی تھوڑی کمزوری آ جائے گی؟ میں کیوں اس کو پھر اس لیول کی کسٹمر سروس دوں جو جس لیول کی میں اس کو دے سکتا ہوں جس نے مجھے اتنا کما کے دیا؟ بالکل. یہ بھی تو ایک پھر مارکیٹنگ کمپنی کے ذہن میں سوال آئے گا نا. بالکل. تو یہ اینڈ یوزر میں پھر یہ چیز جو چیز پھیلی ہوئی ہے تو یہ غلط نہیں ہے؟ اینڈ یوزر میں چیز پھیلنی چاہیے نہیں تھی نا. اینڈ یوزر میں پھیلائی بھی کس نے؟ یہ ہم سب پارٹنرز نہیں پھیلائی. ہماری طرف سے دیکھیں میری بات میں آ رہا تھا ہم آپ کو مورلی باؤنڈ کر کس نے چوز کیا پارٹنر؟ دیکھیں ہم جو ہے نا، ہم آپ کو مورلی باؤنڈ کر سکتے ہیں کہ یار سلمان یہ کام نہ کرو، ارسلان یہ کام نہ کرو. یہ پارٹنر کس نے چوز کیا؟ یہ پارٹنرز ہم نے چوز کیے ہیں. تو پھر میں آپ کو اس کا وے آؤٹ بتا رہا ہوں نا میں آپ کو. اب اس کو وے آؤٹ کو آپ نے کیسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے یہ تو پھر آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سلمان از ناٹ امپلائی آف پارک ویو سٹی اینڈ ارسلان از آلسو ناٹ امپلائی آف پارک ویو سٹی. میں نے اپنی چیز بجٹ کی ہوئی ہے یار کہ میں نے اس پلاٹ میں اتنا کمانا ہے اور میں نے اتنا ریبیٹ ارسلان کو دینا ہے یا اتنا ریبیٹ میں نے سلمان کو دینا ہے. میں نے وہ چیز بجٹ کی ہے. میری طرف سے سلمان ارسلان سارا روڈ دیں، میری طرف سے سلمان ارسلان سارا گھر لے جائیں. یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں ان کو مورلی باؤنڈ کر سکتا ہوں لیکن یار دیکھو مارکیٹ میں یونٹی نہیں ہے. آئی تھنک کہ پھر آپ لوگوں کو انٹر ہو کے کردار ادا کرنا چاہیے. میں مارکیٹ یونٹی کی طرف ہی آ رہا ہوں. آپ اس کو تھوڑا لائنز کو کیچ کریں. اسٹیپ ٹو اسٹیپ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں یار ارسلان سلمان یار یہ جو ہے وہ اس چیز کو کنٹرول کرو، یہ مارکیٹ میں بات آ رہی ہے. مورلی میں نے باؤنڈ کر دیا. اب ارسلان اور سلمان کا یہ کام بنتا ہے کہ وعدہ کر یار آئندہ کے بعد تو ایسا کام نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور آئندہ کے بعد اگر تو کام ایسا کرے گا تو اس کی کیا سزا ہے؟ اس کی یہ فلاں سزا ہے. ٹھیک ہے، راضی ہے؟ لکھتے ہیں، لکھ دیا. عثمان صاحب ہم دونوں بیٹھے تھے، ہم نے دونوں نے آپس میں یہ سزا تجویز کی ہے کہ ہم دونوں میں سے کوئی ایسی حرکت کرتا پایا تو اس کے لیے یہ سزا ہے. میں کیسے انڈیویجولی سزا دے سکتا ہوں ارسلان کو؟ میں کیسے انڈیویجولی سزا دیتا ہوں سلمان کو؟ میں نہیں دے سکتا. میں ان کو مورلی باؤنڈ کر سکتا ہوں. تو یہ چیزیں ایک آپ نے آپس میں آپ نے ایسا کنسورشیم بنانا ہے کہ آپ لوگوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ یار ہمیں یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. اوبیسلی اتنا بڑا آفس 5000 اسکوائر فٹ کا آپ چلا رہے ہیں، اس کا آپ رینٹ دیتے ہیں، آپ کے امپلائیز ہیں، اور اتنا بڑا آج آپ نے پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے اتنا بڑا سیٹ اپ لگایا اور اس کے اوپر ایکسپینسز ہیں. تو آپ یہ کیوں ایک ایسے انسان کو اپنی ساری محنت دینا چاہ رہے ہیں جو ایک جس نے خالی بستہ پہنا ہوتا ہے اور آپ کو ایک کال ملاتا ہے کہ میں پارک کے آفس بیٹھا ہوں جی اور آپ اتنے پہ فائل دیں گے، اور آپ ایزیلی اس کے ہاتھوں بلیک میل ہو جاتے ہیں. اور میرے جیسا بندہ جو آپ کو دن میں 100 باتیں سنایا تھا کہ پیسے جمع نہیں کرائے ڈیل کے، اور آپ کو امبیرسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ اس بندے کے ہاتھوں سوری سے آپ بلیک میل ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ مارکیٹ کی آواز کو اتنا فالو کر لیتے ہیں ریلیجیسلی
کہ آپ سمجھتے ہیں یار یہ ریئلٹی یہی ہے. ہم نے خود ایکسپیرینسز کیے ہیں, ہم نے خود جو ہے وہ چیزیں کھوجی ہیں. سارے وہی لڑکے نکلے ساجے ماجے, کوئی بھی ایسا ہمارا کوئی آتھورائز اوتھینٹک قسم کا پارٹنر نہیں تھا. مجھے کوئی رینڈملی کال کرے, میرا کوئی بھی آئیڈینٹی نہیں ہے. وہ تو فیسز ہوتے ہیں نا, بیک اینڈ پہ تو آپ کے پارٹنرز ہی ہیں یار. میچورٹی کی طرف بھی کوئی چیز نہیں ہے اسلام, میچورٹی کی طرف بھی کوئی, ہم نے اگر اس کو ایگزیکیوٹ بھی کرانے کی کوشش کی ہے نا تو میچورٹی کی کوئی طرف کوئی چیز نہیں ہے. لیکن ابھی سوسائٹی نے کافی اس کے خلاف جو ہے ہم لیگل ایکشن بھی کرنے جا رہے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے ایسے عناصر ہیں پھر جو سوسائٹی کے ریٹس خراب کرنے میں تلے ہوئے ہیں. دیکھیں ایسے مسکرینٹس جو ہیں نا, جتنے بھی لوگ ہیں ان کے خلاف ہم کافی اچھا خاصا کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں. اچھا, یہ پارک سٹی خود کیوں پلاٹ بیچتی ہے؟ ہمیں بیچنا ہے نا. پارک سٹی اس لیے پلاٹ بیچتی ہے کیونکہ پارک سٹی آواز لگاتی ہے 85 اور پارٹنر ہمارا دیتا ہے 80. بیکاز وی آر گیونگ رسپیکٹ ٹو یو پیپلس. کہ اگر کوئی کہے کہ میں نے ڈائریکٹ ہونڈا ایونیو سے میں گیا تھا ہونڈا ایونیو پہ, تو وہ مجھے اتنے کی گاڑی دے رہے تھے, 85 کی گاڑی دے رہے تھے, لیکن انہیں کا آتھورائز سیل پارٹنر سیم پروڈکٹ مجھے 80 کا دے رہا ہے. آپ اس کو یہ بھی بول سکتے ہیں کہ یار ہم نہیں بیچتے, ہمارے پارٹنر بیچتے ہیں. نہیں, ہم دیکھیں ہمارے پلیٹ فارم سے اگر آواز نہیں لگے گی آپ کی 85 کی, تو لوگ تو پھر آپ سے کیوں لیں گے؟ لوگ تو پھر مارکیٹ سرچ کریں گے, پھر وہی گیم چل جائے گی ڈسکاؤنٹ والی. ڈسکاؤنٹ گیم تو ہم نے بیسیکلی کل کرنا ہے نا. بیسیکلی جس چیز کو ہم نے کل کرنا ہے وہ ڈسکاؤنٹ کی جو ہے وہ گیم ہے کہ اینڈ یوزر تک نہ جائے. اینڈ یوزر کو اس چیز کا حق نہیں ہے. اور ہاں, اگر فری لانسر یا کوئی اگر آپ کر رہا ہے تو اس کا حق ہے کہ اس کو آپ جو بھی پرسنٹیج دینا چاہتے دے سکتے ہیں. بیسیکلی یہ سیلس ٹیم رکھنے کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ ایک پروموشن جو ہے وہ 85 لاکھ روپیہ یا جو بھی ہمارا ریٹ جو چل رہا ہوتا ہے, زیادہ کا چل رہا ہوتا ہے, وہ اس کی آواز لگاتا رہے. اچھا, اختتام میں جاتے ہوئے آپ کو یہ ہے, آپ کو اگر ایک چیز 85 کی مل رہی ہے ڈائریکٹ کمپنی سے اور ایک چیز مل رہی ہے 80 کی, تو آپ 80 والی چیز لیں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار ہم ڈائریکٹ سوسائٹی سے لیں گے, لیکن اگر آپ ٹرسٹ فیکٹر وہاں زیادہ ہے. یس, ٹرسٹ فیکٹر وہاں زیادہ ہے, لیکن میچورٹی آپ کے اینڈ سے زیادہ ہے. اچھا, میں اختتام کی طرف جاتے ہوئے میں ذرا یہ کچھ سوالات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنا ایکسپیرینس جو کر لیا ہے مارکیٹنگ میں آلریڈی, ریل اسٹیٹ میں آلریڈی, تو ڈو یو تھنک آپ کے اینڈ سے پارک کیو سٹی میں کیا کیا کمیاں ہیں اور وہ پورا کرنے کے لیے آپ کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ یہ پارک کیو سٹی ماشاء اللہ بڑے زبردست پوٹینشیل تو یہاں پہ کافی سارا ہے. ابھی ہماری جو مین فوکس ہے یہاں پہ جو ہمیں جو ہے وہ کمرشل بلڈنگس کو آباد کرنے کا چیلنج ہے ہمارے پاس ایک بہت, اور ان کو بنانے کا چیلنج ہے ہمارے پاس بہت, کیونکہ ڈے بائی ڈے ہمیں اس میں امپرومنٹ ہو رہی ہے. اس کے لیے ہمیں کافی ساری پالیسیز جو ہے وہ لینئر کرنی پڑیں گی ڈیولپرس کے لیے, کیونکہ اوبیسلی جب گھر بن جاتے ہیں تو سب سے پہلے اگر میں بھی گھر بنانا چاہوں گا تو میں دیکھوں گا یار نیئر بائی کوئی گروسری شاپ ہے جہاں سے میں اپنی کنزیومر گڈس جو ہے وہ میڈیکل اسٹور ہے, ہارڈ ویئر اسٹور ہے, کہ میں اگر کنسٹرکشن کرتا ہوں کنسٹرکشن کرتا ہوں تو چلو مجھے کوئی چیز اگر ضرورت پڑتی ہے تو میں وہاں سے, اور ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے میرے وہاں پہ. تو ویسے تو ہمارے پلان میں نیشنل اسکول ہمارا جو سیلف ہمارا پارک ویو کا اسکول ہے وہ اس کے لیے جگہ بھی الوکیٹ ہوئی ہے. انشاءاللہ اس کو بنائیں گے بھی, ہم اس کو آپریشنل بھی کریں گے. تو فی الحال یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کنسٹرکشن ڈیولپرس کو جتنا زیادہ ہمیں ریلیکس کرنا پڑے نا ہمیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ہمیں ہاؤسنگ جو کر رہے ہیں لوگ, جو یہاں پہ لوگ گھر بنا رہے ہیں, ان کے لیے بہت اچھے انسینٹیوس اور بہت ساری اچھی چیزیں کرنی چاہیے کہ وہ گھر بنانا شروع کریں. الحمدللہ لوگ گھر بنا بھی رہے ہیں. اور کمرشل ایکٹیویٹی جتنی ہماری یہاں پہ تیز ہوگی, کیونکہ یہاں پہ ہم نے کنونشنل ٹائپ کے کمرشلز نہیں دیے ہوئے, ہر سیکٹر میں چھوٹے کمرشلز نہیں دیے ہوئے. ہم نے ایک پورا ایک کمپیکٹ پیس ڈاؤن کی صورت میں یا دی واک کی صورت میں ایک سائڈ پہ کر دیا, جو کہ آپ کی پوری ڈومین بیری انکلیو سے لے کر سیملین روڈ جو ملوٹ روڈ جو ہے وہ ساری جو پاپولیشن ہے اس کو سرو کرے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کنسٹرکشن جو ہے وہ پورشن کے اوپر ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے. ہمیں جو ہے وہ ڈیولپرس کو جو ہے وہ ان کے لیے لینئر پالیسیز لانی چاہیے, ان کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ وہ بنائیں. جو لوگ یہاں پہ کرائے کے لیے جگہ لینا چاہ رہے ہیں, آفیسز بنانا چاہ رہے ہیں, ان کو پروموٹ کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی اس وقت ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے, جو انشاءاللہ اس چیلنج کو بھی جس طرح باقی چیزیں ہم نے جو ہے وہ اوور لیپ کی, انشاءاللہ اس چیز کو بھی ہم اوور لیپ کر جائیں گے. اصلاً جاتے جاتے عثمان بھائی کا اتنا ایکسپیرینس ہے ریل اسٹیٹ کی ایک مارکیٹ میں سوسائٹی کو چلاتے ہوئے بھی, ریل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہوئے بھی, لیکن خود بھی ایز اے ریل اسٹیٹ کنسلٹنٹ کے طور پہ, سیلس کنسلٹنٹ کے طور پہ, اس کے علاوہ مارکیٹنگ خود بھی کرتے ہوئے. تو ایسے ڈائیورس ایکسپیرینس والے بندے سے آپ آخر میں کیا گائیڈنس لینا چاہیں گے اور کس کے لیے لینا چاہیں گے تاکہ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں؟ بس میں گائیڈنس یہی لینا چاہوں گا کہ آپ بتائیں. اصل میں پاکستان میں ایک بڑا پرابلم ہم لوگ جو فیس کر رہے ہوتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم پروفیشنل سٹاف
جو اب ہم آن بورڈ کرتے ہیں تو ایک میں ہمیں اس کو ہنٹ کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, اور پھر ان کو ریٹین کرنے کے لیے جو لانگ ٹرم لوائلٹی کی آپ نے بھی بات کی پارکیو کے ساتھ, اور آپ ماشاء اللہ بڑے لوائل بھی ہیں پارکیو کے ساتھ, تو یہ لوائلٹی کو آپ کیسے سنکرونائز کریں گے اپنی اسٹریٹجی کے ساتھ؟ دیکھیں لوائلٹی آپ کی آج کل میں انفارچونیٹلی مانیٹری ٹرمز میں زیادہ اس کو جو ہے وہ ویٹیج دی جاتی ہے. اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہیں. نیوکلیس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یار جس میں اگر تڑپ ہے نا سیکھنے کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو اور کافی چیزوں کو, تو اس کے لیے یہ پیراڈائز ہے. جہاں تک بات ہے امپلائیز کی ریٹینشن کی, آپ جنت دیکھیں نیوکلیس جنت ہے. یس پیراڈائز فار دوز کے جو سیکھنے کی یاد سے آتے ہیں مانیٹری ٹرمز میں نہیں. ویسے آپ کب آ رہے ہیں؟ آپ کو جنت نہیں آنا؟ ہیون آن ارتھ دیکھنے والا ہیون آن ارتھ ہے, ٹھیک ہے. اور اب اپنے امپلائیز کی ریٹینشن کرنی ہے تو آپ کے ان کے جو ہے وہ انسینٹیو اسٹرکچرس کو ایسا ڈیزائن کرنا پڑے گا کہ دیکھیے آج کل کے دور میں ہر بندے کی نیڈ ہے, ایک وانٹ اور ڈیمانڈ ہے ہر بندے کی. آپ ان کو اچھا انوائرمنٹ دیں, اور دیکھیں جس بندے نے سیکھ کے جانا ہے, چھوڑ کے جانا, اسے چھوڑ کے جانا ہی جانا ہے. جس نے نہیں جانا اس نے نہیں جانا. تو یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ یار میں کہوں کہ یار آپ یہ کریں امپلائیز کے یہ کریں وہ کریں تو آپ اسے ریٹین کریں گے. نیوکلیس اٹ سیلف اتنا بڑا برانڈ بننے جا رہا ہے کہ لوگ جو نئے جو نوکری پیشہ لوگ نوکری کرنا چاہتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں ان فیوچر یوتھ ہماری چاہے گی یار کہ میں نیوکلیس کا, آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ بن جائیں گے یار کہ مجھے نیوکلیس میں رہنا ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی مارکیٹنگ کمپنی ہے کہ جہاں اگر میری فرسٹ جاب ہی یہاں پر ہوتی ہے تو میرے لیے بہت ساری چیزیں جو ہے اوپن ہو جائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹاف ٹریننگ ہے وہ تو آپ کی ڈے ٹو ڈے میں وٹنس بھی کرتا ہوں جاری رہتی ہیں اور آپ کرتے بھی رہتے ہیں. تو امپلائیز کو ریٹین کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ کہ ان کا ایک تو انسینٹیو اسٹرکچر آپ اچھا رکھیں, ان کی ٹریننگز اچھی رکھیں, اور ڈے ٹو ڈے ان کو کوئی نئے سے نیا ٹاسک دیں تاکہ وہ اس چیز سے بور نہ ہو. اوبیسلی اتنا بڑا سیٹ اپ آپ چلا رہے ہیں, اس کو رن کرنے کے لیے آپ نے کوئی نہ کوئی پروڈکٹ تو ان کو فیڈ کرنی ہے. آپ کسی ایک چیز پروڈکٹ کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے. تو جیسے جیسے وہ سیکھتے رہیں گے آپ کی چیزیں بہتر ہوتی چلی جائیں گی, اور انشاءاللہ نیئر فیوچر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ نیوکلیس ایک ایسا برانڈ ہوگا کہ جس کے ساتھ ایسوسیشن امپلائیز کی جو ہے وہ ایک فخر ہوگی یار یہ میں آئی ایم دا پارٹ آف نیوکلیس. یار یہ آپ نے ان کو بیٹھنے سے پہلے بتایا تو نہیں تھا کہ اس طرح یار میں نے کہا یار میں نے سب سے پہلے میں نے یہ بات کی یار کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں جو پہلا پوڈ کاسٹ ہے وہ نیوکلیس مارکیٹنگ نے کیا. ریئل اسٹیٹ کا میں نے ابھی تک کوئی نہیں وٹنس کیا. میں نے ان کو نہیں بولا تعریفیں کرنے کے لیے, میں نے بھی نہیں بولا, خود کر رہے ہیں. لیکن تھینک یو سو مچ فار یور کائنڈ ورڈس. ایک تو تم نے مجھ سے ظلم کر دیا. میں نے وہاں سے نکلتے ہوئے کہا تھا KFC آرڈر کرنا, اور تم نے KFC بالکل میرے سامنے پڑا ہوا ہے اور سٹارٹ کرا دیا. تھوڑی دیر بعد میں اس طرف دیکھتا ہوں اور پھر کہتا ہوں نہیں میں نے تو کہا تھا کہ ساتھ کھا لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ عثمان بھائی, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. میں نے ان کو یہاں پہ پارکیو سٹی کو پریزنٹ کرنے کے بول تھا, یہاں پہ آ کے نیوکلیس کو پریزنٹ کر رہے ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی آر آل پارٹنرز, وی گو ہینڈ ان ہینڈ. فار دیٹ تھینک یو ٹو ہم, فار دیٹ تھینک یو ٹو علیم خان صاحب اینڈ باجو صاحب. سو بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر کے. انیشیلی کافی ہم نے انتھوزیاسٹک اسٹارٹ کیا تھا, پھر بعد میں ذرا کچھ خطرناک سوالات کی وجہ سے تھوڑا چیز سلو ہو گئی, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک دیٹس دا کرکس آف نیوکلیس ایٹ نائٹ. وی آر ویری پراؤڈ ٹو بی کنیکٹڈ ود یو, جس کا اتنا ڈائیورس ایکسپیرینس ہے irrespectively of Parkview. we really adore you all the time. جھگڑے ہمارے چلتے رہتے ہیں لیکن خیر ہے. تو تھینک یو ونس اگین, تھینک یو ارسلان فار ہوسٹنگ دس پوڈ کاسٹ ود اس. اور اگر یہ ایکسپیرینس آپ لوگ کو اچھا لگا تو نیچے کمنٹ کریں تاکہ ارسلان بھائی اس کا حصہ بنے اور ڈفرینٹ لوگوں کو تھوڑا اس کا وہ توڑنا ہم نے. یہ پوسٹ مارٹم میں نارملی اکیلے پوسٹ مارٹم کرتا ہوں میں, لیکن آج ارسلان صاحب بھی ساتھ تھے پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے. بڑا اچھا گیا. Thank you Usman bhai, thank you Usman bhai. I hope you guys like this episode. Parkview City کو Usman bhai represent کرتے ہیں, he is the zonal sales manager at Parkview City. ہم ڈسکرپشن میں Parkview City کا میں لنک دوں گا, آپ لازم اس کو چیک آؤٹ کریں اگر آپ نے نہیں دیکھا. Parkview City is an upcoming rising housing community in Islamabad and it's literally heaven on earth. بہت خوبصورت ہے. That's why we are very proud to be attached with Parkview City. Actually it was the first project جہاں ہم کام کر رہے تھے. امید ہے یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا. اس طرح کے اور ایپیسوڈس کے لیے اور گائیڈنس آن ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹس کے لیے ہمارے چینل کو لازم سبسکرائب کریں. نیکسٹ نیوکلیس ایٹ نائٹ کے ایپیسوڈ میں ملاقات کریں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.